آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشہور مورخ ول ڈورانٹ کی شہرہ آفاق کتاب دی ریفارمیشن پر، جو یورپی تہذیب کے ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن دور کی داستان بیان کرتی ہے۔ جی بالکل۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو دائرہ ہے وہ 1300 سے 1564 تک کی یورپی تہذیب ہے، جس کا مرکزی موضوع دراصل مذہبی اصلاحات یعنی ریفارمیشن کی وہ عظیم تحریک ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہاں، اور ہم خاص طور پر کتاب کے ابتدائی حصے پر بات کریں گے جو جان وکلف سے مارٹن لوتھر تک کے دور کا احاطہ کرتا ہے، یعنی 1300 سے 1517 تک کا دور۔ صحیح۔ وہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ول ڈیورانٹ کے مطابق وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سے بحران تھے جنہوں نے یورپ میں ایک ایسی فکری بغاوت کی بنیاد رکھی جس نے صدیوں پرانے نظام کو جڑ سے ہلا دیا۔ تو چلیں سیدھا 14ویں صدی کے رومن کیتھولک چرچ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ ڈارک ایجز یا تاریک ادوار کی تباہیوں کے بعد چرچ ہی وہ واحد ادارہ تھا جس نے یورپ کو کسی حد تک بکھرنے سے بچایا تھا، ہسپتال بنائے، تعلیم کو سنبھالا۔ ہاں، وہی دور ضرور تھا۔ تو پھر 1300 کی دہائی تک آتے آتے یہ صورتحال اتنی کیسے بدل گئی کہ ول ڈیورانٹ اسے مکمل طور پہ زوال کا شکار اور دنیاوی طاقت کے پیچھے بھاگنے والا ادارہ قرار دیتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ چرچ کی بنیاد تو پیٹر اور پال کی انتہائی سادہ زندگی پر رکھی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے صدیاں گزریں ان کا رسوخ بڑھا اور 14ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ ادارہ ایک بہت بڑے اور پیچیدہ مالیاتی نیٹ ورک میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی وہ روحانیت پیچھے رہ گئی؟ بالکل، روحانیت کی جگہ اب سیاسی طاقت اور بے پناہ دولت جمع کرنے کی ہوس نے لے لی تھی، اور اس سیاسی مداخلت کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ایونین پیپیسی کا واقعہ ہے۔ ایونین پیپیسی، یہ وہی دور ہے نا جب پوپ کا ہیڈ کوارٹر روم سے اٹھا کر فرانس کے شہر ایونین منتقل کر دیا گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل وہی، اور یہ تقریباً 68 سال تک وہیں رہا۔ ذرا آج کے دور کے حساب سے سوچیں تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی کوئی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اپنا ہیڈ کوارٹر اور اپنا سارا خزانہ اچانک اپنے کسی سب سے بڑے حریف کے ملک میں منتقل کر دے۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ مطلب انگلینڈ اور جرمنی کے عام لوگوں پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جو مذہبی ٹیکس پوپ کو ادا کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے سب سے بڑے سیاسی دشمن کی جیبوں کو بھر رہا ہے، فرانسیسی بادشاہوں کی جیبوں کو۔ دراڑیں ڈالنا شروع کیں۔ پوپ مکمل طور پر فرانسیسی بادشاہوں کی کٹ پتلی بنے رہے۔ پھر 1370 میں پوپ گریگوری 11ویں نے محسوس کیا کہ یہ سب چرچ کے ساکھ تباہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مرکز واپس روم منتقل کر لیا۔ جی، انہوں نے ایسا کیا تو صحیح، لیکن ان کے فوراً بعد انتقال کر جانے سے ایک اور تاریخی بحران پیدا ہو گیا جسے ہم گریٹ شزم یا عظیم دراڑ کہتے ہیں۔ یہ حصہ تاریخ کا واقعی سب سے حیران کن اور میرے خیال میں کسی حد تک مزاحیہ باب ہے، کیونکہ روم کے لوگوں نے دباؤ ڈال کر ایک اطالوی پوپ اربن ششم کا انتخاب کروا لیا۔ بالکل، اور فرانسیسی کارڈنلز ناراض ہو گئے۔ ہاں، اور انہوں نے اپنا ایک الگ پوپ کلیمنٹ ہفتم چن لیا جو واپس ایونین جا کر بیٹھ گیا۔ یہ تو بالکل اس انٹرنیٹ میم کی طرح ہو گیا جہاں 2-3 لوگ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصلی میں ہوں، تو بجائے مسئلہ حل ہونے کے ایک تیسرا پوپ بھی سامنے آ گیا۔ 3 پوپ ایک ساتھ؟ جی ہاں، اب بے وقت 3 مختلف پوپ مسند اقتدار کے دعوے دار تھے، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو مذہب سے خارج قرار دے رہے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کے ماننے والوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ اب ذرا اس دور کے ایک عام ان پڑھ کسان کے زاویے سے سوچیں، جس بیچارے کی پوری زندگی اور موت کے بعد کی نجات کا انحصار ہی پوپ پر ہوتا تھا، اس کے لیے یہ صورتحال کتنی پریشان کن ہوگی کہ آخر سچا پوپ کون ہے، وہ کس کے پیچھے چلے۔ عام آدمی کا تو واقعی اس پورے نظام سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا، اور پھر جب اعلیٰ قیادت اس طرح آپس میں لڑ رہی ہو تو نچلی سطح پر بدعنوانی تو لازمی سی بات ہے۔
विल ड्यूरेंट ने चर्च के अखलाकी गिरावट का जिक्र करते हुए इंडल्जेंसेस यानी माफी नामों की फरोख्त का बहुत तफसील से जिक्र किया है। हाँ, ये माफी नामों की फरोख्त इस दौर का एक बहुत बड़ा मसला था। तो ये मुआफीनामे असल में काम कैसे करते थे? क्या वाकई लोग लफ्जी मानों में जन्नत के टिकट खरीद रहे थे? इसे समझना बहुत जरूरी है। इस दौर में लोगों के जहनों में आराफ या पर्गेट्री का बहुत शदीद खौफ बिठाया गया था। ये अकीदा के मरने के बाद और जन्नत में जाने से पहले रूह को गुनाहों की सफाई के लिए एक तवील अरसे तक आग में जलना पड़ेगा। तो चर्च ने इस खौफ का फायदा उठाया? जी बिल्कुल। चर्च ने ये दावा किया कि पोप के पास ये इख्तियार है कि वो पैसों के एवज इस अजाब के वक्त को कम कर सकता है। तो ये एक तरह से अजाब से बचने के लिए रिश्वत देने के मुतरादिफ था। ये एक बाकायदा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका था। और विल ड्यूरेंट ये भी बताते हैं कि पादरियों का अपना इखलाकी जवाल इस हद तक गिर चुका था कि पोप अलेक्जेंडर शशम जैसे आला तरीन मजहबी रहनुमा की एलानिया औलादें थीं। जी हाँ, ये उस वक्त का एक खुला राज था। पूरे यूरोप में ये तासुर आम हो गया कि चर्च अब खुदा का घर नहीं बल्कि एक करप्ट सियासी दरबार बन चुका है। तो जब इतनी खुली और बेशरम करप्शन हो रही थी, तो क्या किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि बस बहुत हो गया? क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की तरफ देखें तो वहाँ फिक्रे बेचैनी उरूज पर नजर आती है। बिल्कुल नजर आती है। और यहीं ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर जॉन विक्लिफ मंजरे आम पर आते हैं, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को सीधा चैलेंज किया। जॉन क्लिफ? जी, जॉन विक्लिफ की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ तनकीद नहीं की बल्कि चर्च के बुनियादी वजूद पर ही सवाल उठा दिया। उनका मानना था कि पादरियों और ख़ासतौर पर पोप को गरीब, सादा और दुनियावी लालच से पाक जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर कोई पादरी गुनाह की हालत में है तो उसकी दी गई मजहबी रस्मात कबूल नहीं होती। बिल्कुल। उन्होंने चर्च की इस बेपनाह जागीर और दौलत को गैर ईसाई करार दिया और कहा कि रियासत को चर्च की अमलाक जब्त कर लेनी चाहिए। ये तो उस दौर के हिसाब से सीधी सीधी बगावत थी। और फिर विक्लिफ ने चर्च के एक बहुत ही सेंसिटिव अकीदे ट्रांसब्स्टेंशिएशन पर भी तो सवाल उठा दिया था। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। हमारे सुनने वालों के लिए ये एक भारी भरकम इस्तिलाह है, जिसका मतलब ये है कि जब पादरी दुआ पढ़ता है तो रोटी और शराब महज अलामती नहीं रहते, बल्कि लफ्जी और जिस्मानी तौर पर हजरत ईसा के गोश्त और खून में तब्दील हो जाते हैं। विक्लिफ ने उसे मानने से इनकार कर दिया। विक्लिफ का कहना था कि ये बात बाइबल से साबित नहीं और ये पादरियों का खुद साख्ता दावा है ताकि वो आम लोगों पर अपनी बढ़ती कायम रख सकें। और विक्लिफ का सबसे बड़ा और तारीखी वार ये था कि उसने महसूस किया कि सारा इस्तेहसाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि वो तो सिर्फ लातीनी जबान में थी। बिल्कुल, जिसे सिर्फ पढ़े लिखे पादरी समझ सकते थे। तो विक्लिफ ने पहली बार बाइबल का अंग्रेजी जबान में तर्जुमा करने का बीड़ा उठाया ताकि एक आम किसान खुद खुदा का कलाम पढ़ सके। ये इल्म को चंद हाथों से निकालकर अवाम तक पहुंचाने का पहला बड़ा कदम था। और जहां तक मैं समझता हूं, फिक्री बेदारी का ये काम सिर्फ यूनिवर्सिटियों तक महदूद नहीं था। इसी दौर में अंग्रेजी अदब के अजीम शायर जेफरी चौसर भी तो मौजूद थे। जी बिल्कुल। चौसर का जिक्र इसलिए नागुजीर है क्योंकि वो उस दौर की नब्ज शनास थे। उनकी मशहूर किताब द कैंटरबरी टेल्स में भी तो उस दौर के मुआशरे और ख़ास तौर पर करप्ट पादरियों पर बहुत गहरा तंज किया गया है। हाँ, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में चर्च के मुख्तलिफ किरदारों की जो तस्वीर कशी की है वो बहुत हकीकत पसंदाना है। मिसाल के तौर पर उनका एक किरदार है द पार्टनर, जो गांव-गांव जाकर जाली तबर्रुकात दिखाता है और माफीनामे बेचता है, या फिर वो मोटा और लालची फ्रायर जो गरीब बेवाओं से चंदा बटोरता है। तो इसका मतलब है मुआशरे में गुस्सा पहले से पकड़ा था। चर्च की करप्शन सिर्फ दानिश्वरों को नजर नहीं आ रही थी, बल्कि एक आम आदमी भी उनकी मुनाफकत को समझ चुका था। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर एक ऐसी आफत नाजिल होती है जिसने पूरे यूरोप को लफ्जी और नफसियाती तौर पर हिला कर रख दिया। ब्लैक डेथ या ताउन की अजीम वबा। जब हम कहते हैं कि इस वबा ने तबाही मचाई, तो ये सिर्फ चंद हजार अमवात की बात नहीं थी। 1349 के आसपास उसने देखते ही देखते इंग्लैंड की तकरीबन 1/3 आबादी को निगल लिया। लाशों को दफनाने के लिए लोग कम पड़ गए थे।
اس دور کی تاریک تصویر کشی واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ طاعون کا حملہ اتنا اچانک اور ظالمانہ تھا کہ صبح جو شخص صحت مند ہوتا، رات تک وہ تکلیف دہ گلٹیوں اور بخار سے مر چکا ہوتا۔ لوگوں نے اسے خدا کا عذاب سمجھا۔ اور اس ہولناک صورتحال نے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا کہ جب عذاب آیا ہے تو چرچ کے پادری انہیں کیوں نہیں بچا سکے؟ بالکل، اور بہت سے پادری بھی تو اس وبا کا شکار ہو کر مر گئے۔ کئی تو ڈر کر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سے چرچ کی روحانی بالادستی کو ایک اور دھچکا لگا۔ اور اس آبادیاتی تباہی کا ایک غیر متوقع معاشی پہلو بھی سامنے آیا۔ جب 1/3 آبادی ختم ہو گئی تو کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی شدید کمی ہو گئی۔ جو بچ گئے انہوں نے اچانک اپنی اہمیت محسوس کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ہم پرانی کم اجرت پر کام نہیں کریں گے۔ مانگ اور رسد کا اصول یہاں لاگو ہوا۔ جی، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں معاشی بحران نے ایک طبقاتی کشمکش کی شکل اختیار کر لی۔ حکومت اور اشرافیہ نے اس کا جواب اسٹیٹیوٹ آف لیبررز جیسے ظالمانہ قوانین سے دیا۔ یعنی مزدوروں کی اجرتیں زبردستی منجمد کر دی گئیں۔ ہاں، اور اگر کوئی مزدور زیادہ پیسوں کے لیے کسی اور جگہ کام کرنے جاتا تو اسے قید کی یا گرم لوہے سے داغنے کی سزائیں دی جانے لگیں، جس کا نتیجہ پھر لاوے کے پھٹنے کی صورت میں نکلا اور 1381 کی مشہور عظیم بغاوت یا دی گریٹ ریولٹ کا آغاز ہوا۔ کسانوں اور مزدوروں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کی قیادت واٹ ٹائلر اور ایک انتہائی باغی خیالات رکھنے والا پادری جان بال کر رہے تھے۔ جان بال کی تقریر کا تو وہ جملہ تاریخ میں امر ہو گیا ہے جب اس نے عوام سے پوچھا تھا کہ جب آدم کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہوا سوت کاٹتی تھی تو اس وقت نواب کون تھا؟ یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں تھا، یہ طبقاتی مساوات اور برابری کا ایک بہت طاقتور فلسفہ تھا۔ اس سے عام انسان کو یہ احساس ہوا کہ پیدائشی طور پر کوئی مالک اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اور اسی فلسفے سے متاثر ہو کر باغیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم لندن پر چڑھ دوڑا۔ انہوں نے ٹیکس کے ریکارڈ جلا دیے اور عمرا کے محلات کو نظر آتش کر دیا۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ لیکن اس وقت کا نوجوان بادشاہ رچرڈ ڈوم، جو صرف 14 سال کا تھا، اس نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے باغیوں کے مطالبات سننے کا ناٹک کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسانوں کو غلامی سے آزادی دے گا۔ لیکن اگلے ہی دن مذاکرات کے دوران واٹ ٹائلر کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور بادشاہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جی، اس کے بعد اس بغاوت کو جس بے دردی سے کچلا گیا وہ تاریخ کا ایک انتہائی خون ریز باب ہے۔ بغاوت تو ناکام ہو گئی، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جاگیردارانہ نظام کی بنیادیں اب کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اب ہم اگر انگلش چینل پار کر کے فرانس کا رخ کریں تو وہاں کے حالات انگلینڈ سے بھی زیادہ بھیانک تھے۔ ول ڈیورینٹ نے اسے فرانس کا محاصرہ قرار دیا ہے، کیونکہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ 100 سالہ جاری تھی۔ 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک لڑی جانے والی جنگ۔ اس کی شروعات انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ سوم کے فرانسیسی تخت پر دعوے سے ہوئی تھی۔ اور اس جنگ نے جنگی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کریسی اور اجنکوٹ کے مشہور میدان جنگ میں ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی نائٹس جو بھاری زرہ بکتر پہنے تھے وہ انگریزوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے۔ اور اس کی وجہ انگریزوں کا خفیہ ہتھیار لانگ بوز یعنی لمبے تیر کمان تھے۔ اس ہتھیار نے صرف عسکری حکمت عملی نہیں بدلی، بلکہ اس نے جنگ کو ایک طرح سے ڈیموکریٹائز کر دیا۔ ہاں، یہ ایک زبردست سماجی بصیرت ہے۔ ذرا سوچیں، ایک غریب کسان دور سے ایک تیر چلا کر اس طاقتور نواب کو گھرا سکتا تھا جس نے اپنی پوری زندگی جنگی تربیت پر لگا دی ہو۔ اس نے فرانسیسی گھڑ سوار اشرفیہ کا وہ غرور خاک میں ملا دیا۔ اور فرانس کی حالت تو ویسے بھی قابل رحم تھی۔ جنگ اور طاعون نے ملک کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ ول ڈیورینٹ لکھتے ہیں کہ پیرس میں فاقہ کشی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ لوگ کتے بلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ لوٹ مار اور مایوسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ معاشرہ اپنی تمام اخلاقی حدود کھو چکا تھا۔ اور پھر اس گہری رات میں تاریخ کے صفحات پر ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل لگتا ہے: جان آف آرک۔ جان آف آرک کا واقعہ واقعی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک 17 سالہ کسان لڑکی تھی۔ بالکل ان پڑھ تھی، لیکن اس کا ماننا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ وہ فرانس کو بچائے، محاصرے ختم کروائے اور ولی عہد چارلز 7 کی تاج پوشی کروائے۔ یہ بات آج بھی سوچیں تو کتنی عجیب لگتی ہے
کہ ایک نوعمر لڑکی سیدھی تجربے کار سپہ سالاروں کے پاس جاتی ہے اور انہیں قائل کر لیتی ہے، پھر وہ مردانہ جنگی لباس پہن کر فوج کی کمان سنبھال لیتی ہے۔ کو مار بھگایا۔ تاریخی حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ جان آف آرک نے فرانسیسی فوج میں وہ مورال اور وہ نفسیاتی طاقت پیدا کی جس کی اس شکستہ دل قوم کو ضرورت تھی۔ اس کا جنگ کے میدان میں ہونا ہی فوجیوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ آسمانی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی فتوحات نے بالآخر چارلز سپتم کی باقاعدہ تاج پوشی کو ممکن بنایا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس ہیرو کی کہانی کا انجام بہت المناک تھا۔ اسے برگنجی کے لوگوں نے قیدی بنا لیا، اور فرانس کے بادشاہ نے اسے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسے بھاری رقم کے عوض انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انگریز اسے جھوٹا اور بدعتی ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ فرانسیسیوں کا یہ یقین توڑا جا سکے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اسے انکویزیشن کے حوالے کر دیا۔ ہمارے سامعین کی تفہیم کے لیے یہ انکویزیشن اصل میں کیا بلا تھی؟ انکویزیشن دراصل کیتھولک چرچ کا ایک انتہائی طاقتور اور بے رحم عدالتی نظام تھا، جس کا کام مذہبی باغیوں اور بدعت پھیلانے والوں کو سزائیں دینا تھا۔ جان آف آرک پر اسی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس عدالت نے جان پر بدعت، جادوگری اور عورت ہو کر مردانہ جنگی لباس پہننے کے الزامات لگائے اور 1431 میں اسے زندہ جلا دیا گیا۔ ایک 19 سالہ لڑکی کا اس طرح زندہ جلایا جانا ایک ہولناک المیہ تھا، لیکن کیا اس کی موت رائے گاں گئی؟ ول ڈیورینٹ بتاتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں۔ ہاں، اسی لیے کتاب کے چوتھے چیپٹر میں اسے گلا فینکس کا نام دیا گیا ہے، یعنی فرانس کا راک سے دوبارہ ایک فینکس پرندے کی طرح زندہ ہونا۔ 1453 میں جنگ 100 سالہ کا باقاعدہ اختتام ہوتا ہے اور فرانسیسی تمام انگریزوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرتے ہیں۔ چارلز ہفتم نے یورپ کی پہلی باقاعدہ اور مستقل کھڑی فوج قائم کر لی تھی۔ اور پھر جب بادشاہ لوئیز 11 تخت نشین ہوا تو اس نے اس بحالی کے عمل کو اور تیز کر دیا۔ اسے اسپائڈر کنگ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے طاقتور جاگیرداروں کی طاقت کو توڑا اور فرانس کو ایک مستحکم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ لوئس نے سڑکوں کا جال بچھایا، تجارت کو فروغ دیا اور معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اور اسی معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی نشاط الثانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، اطالوی فن و ثقافت کے ساتھ رابطے نے ایک نیا فکری دور شروع کیا۔ پرانے اندھیرے قلعوں کی جگہ شاندار محلات یا شتوز تعمیر ہونے لگے۔ اب زندگی کا مقصد صرف موت کا انتظار اور آخرت کا خوف نہیں رہا تھا، بلکہ اس دنیا کی خوبصورتی اور انسانی علم پر زور دیا جانے لگا تھا۔ انسان کی توجہ زمین کی طرف واپس آ رہی تھی۔ تو آج کی اس نشست کو اگر ہم سمیٹیں تو 14ویں اور 15ویں صدی کا دور صرف جنگوں کا دور نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست تبدیلی کا پیش خیمہ تھا۔ اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، جان وکلف کی بغاوت، کسانوں کی تحریک، طاعون، جنگ 100 سالہ اور نشاط الثانیہ کی روشنی، تو پتہ چلتا ہے کہ اس پرانے جاگیردارانہ اور مذہبی ڈھانچے کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا گیا تھا۔ عام انسان کا اس پرانے نظام سے اور خاص طور پر چرچ کے دنیاوی روپ سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یورپ نے جنگ 100 سالہ کی طویل تباہ کاریوں اور بلیک ڈیتھ کی خوفناک ہلاکتوں کا سامنا نہ کیا ہوتا تو لوگوں کا اقتدار اور کلیسا کے غیبی فیصلوں پر وہ صدیوں پرانا اندھا یقین کبھی نہ ٹوٹتا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت اور بربادی کے اس طویل دور نے ہی دراصل انسانی ذہن کو وہ آزادانہ سوچ دی جس نے آگے چل کر جرمنی میں مارٹن لوتھر کے کڑے سوالات کے لیے زمین تیار کی؟ تاریخی اعتبار سے یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ اگلے حصے میں ہم جرمنی، بوہیمیا، سلطنت عثمانیہ، اسپین، پرتگال اور یورپ میں علم و فکر کی بیداری پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح حالات مارٹن لوتھر کی آمد کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہمارا دار و مدار معروف مورخ ول ڈیورنٹ کی کتاب کے ابواب 5 سے 13 پر ہے۔ ہم 15ویں صدی کے یورپ کا ایک طویل سفر کرنے والے ہیں، جہاں ہم انگلستان، مڈل یورپ، ہسپانیہ، پرتگال اور تیزی سے ابھرتی ہوئی عثمانی سلطنت کے عروج کو دیکھیں گے۔
ایک بہت ہی وسیع کینوس ہے یہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح اس دور کی سیاسی، معاشی اور فکری قوتیں مل کر یورپ کو ایک بہت بڑے مذہبی انقلاب کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مارٹن لوتھر کی بغاوت، جس نے آگے چل کر پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، وہ کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی۔ صحیح۔ ہم اکثر تاریخ کو یوں پڑھتے ہیں جیسے ایک دن لوتھر اٹھا، اس نے چرچ کے دروازے پر اپنے خیالات کیلوں سے ٹھونک دیے اور بس ایک دم سے انقلاب آ گیا۔ ہاں، یعنی ایک ڈرامائی منظر ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان معاشی اور سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا جو صدیوں سے یورپ کے اندر پک رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا آتش فشاں تھا جو طویل عرصے سے خاموشی سے ابل رہا تھا، اسے بس پھٹنے کے لیے ایک بہانے کی ضرورت تھی۔ اور اس آتش فشاں کو گرم کرنے میں سب سے بڑا کردار پیسوں کا تھا۔ میرا مطلب ہے، اگر ہم مڈل یورپ کو دیکھیں تو پرانا جاگیردارانہ نظام، یا جسے فیوڈلزم کہتے ہیں، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ جاگیرداری ختم ہو رہی تھی۔ جی، زمینداروں کی طاقت کم ہو رہی تھی اور سرمایہ داری کی طرف ایک واضح منتقلی ہو رہی تھی۔ کتاب میں فگرز نامی خاندان کا خاص طور پر ذکر ہے، جنہوں نے دولت کے انبار لگا لیے تھے۔ جی، فگرز خاندان۔ لیکن ذرا یہ بتائیں کہ یہ فگرز خاندان اور ان جیسے دوسرے تاجر اتنے اہم کیوں تھے کہ انہوں نے پورے نظام کو ہی ہلا دیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو 15ویں صدی میں زرعی معیشت تیزی سے تجارتی معیشت میں بدل رہی تھی۔ صحیح۔ فگرز کوئی معمولی تاجر نہیں تھے، انہوں نے کان کنی، تجارت اور بینکاری میں اتنی اجارہ داری قائم کر لی تھی کہ وہ لفظی طور پر بادشاہوں کو خرید سکتے تھے۔ مطلب وہ اتنے امیر تھے؟ جی بالکل، تصور کریں کہ ایک بینکر خاندان اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ہولی رومن ایمپرر کے انتخابات میں رشوت دینے کے لیے فنڈز فراہم کرے۔ واہ، یہ تو آج کی بڑی کارپوریشنز والا حساب ہو گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جب شہروں میں ایسے تاجروں اور بینکاروں کا ایک نیا درمیانی طبقہ ابھرا تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ چرچ کی معاشی اجارہ داری۔ یہ نیا طبقہ اس بات سے سخت بیزار تھا کہ ان کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکسوں کی صورت میں روم کی طرف جا رہا تھا۔ ایک منٹ، تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری مذہبی بغاوت محض ایک نظریاتی بحث نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اصل کھیل پیسے اور سرمایہ کا تھا؟ ہم اسے مکمل طور پر صرف پیسے کا کھیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن معاشی بے چینی ایک بہت بڑا محرک ضرور تھا۔ کے بیج وہیں بوئے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ معاشی آزادی کی خواہش نے اس مذہبی بغاوت کو ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں بدل رہا تھا، بلکہ ایک ایسی ایجاد بھی منظر عام پر آئی جس نے معلومات کے پھیلاؤ کا پورا طریقہ کار ہی الٹ دیا۔ آپ پرنٹنگ پریس کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میرا اشارہ جوہانس گوٹنبرگ اور اس کے چھاپا خانے یعنی پرنٹنگ پریس کی طرف ہے۔ 1455 میں گوٹنبرگ نے بائبل چھاپی۔ ذرا اس سے پہلے کے دور کا تصور کریں، ایک کتاب ہاتھ سے لکھنے میں مہینوں بلکہ سالوں لگ جاتے تھے، اور وہ بے حد مہنگی ہوتی تھیں۔ جی، کتابیں اتنی مہنگی ہوتی تھیں کہ انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی چرا نہ لے۔ تو پرنٹنگ پریس نے یہ سب کیسے بدل دیا؟ یہ ایجاد تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جسے جتنا بھی اہم کہا جائے کم ہے۔ گوٹنبرگ کے پریس نے علم اور معلومات پر چرچ کی صدیوں پرانی اجارہ داری کو توڑ کر رکھ دیا۔ صحیح۔ جب کتابیں سستی ہوئیں تو وہ عام لوگوں اور خاص طور پر اس نئے درمیانی طبقے کے ہاتھ میں آنے لگیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اب انہیں کسی پادری کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بالکل، اب لوگوں کو بائبل پڑھنے یا سمجھنے کے لیے کسی پادری کی تشریح کا محتاج نہیں رہنا پڑا، وہ خود پڑھ سکتے تھے، اور جب انہوں نے خود پڑھا تو انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیے۔ یعنی پرنٹنگ پریس نے لوگوں کو سوچنے کی آزادی دی۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے تنقید کو پھیلانے کی رفتار کو تیز کر دیا۔ اگر کوئی شخص چرچ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتا تو وہ اپنے خیالات کے ہزاروں پیمفلٹ چھاپ کر راتوں رات پورے شہر میں بانٹ سکتا تھا۔ یہ تو بالکل آج کے سوشل میڈیا جیسا ہو گیا کہ کوئی چیز وائرل ہو جائے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ یہی وہ مشین تھی جس نے آگے چل کر لوتھر کے پیغام کو وائرل کیا۔ پرنٹنگ پریس کے بغیر ریفارمیشن کا تصور بھی ناممکن تھا۔ لیکن بغاوت کی کچھ چنگاریاں تو پرنٹنگ پریس سے پہلے ہی بھڑکنا شروع ہو گئی تھیں۔ جی ہاں۔
اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور بوہیمیا کا رخ کریں جو آج کل چیک ریپبلک کہلاتا ہے تو وہاں ہمیں ہسائٹ تحریک نظر آتی ہے۔ جان ہس کی کہانی بہت دلخراش لیکن سبق آموز ہے۔ بہت اہم کردار ہے ان کا۔ وہ انگلینڈ کے جان وائکلف سے متاثر تھا اور اس نے چرچ کی بدعنوانیوں بالخصوص معافی ناموں یعنی انڈلجنسز کی فروخت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور ہمیں یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ان انڈلجنسز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی عام ٹیکس نہیں تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ ایک طرح کا روحانی سرٹیفکیٹ تھا جو آپ پیسے دے کر خریدتے تھے تاکہ آپ کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو دوزخ یا آراف کی سزاؤں سے جلدی چھٹکارا مل سکے۔ مطلب مرنے کے بعد کی معافی خریدی جا رہی تھی۔ بالکل، یہ روم میں سینٹ پیٹرز بسیلیکا کی تعمیر کے لیے ایک زبردست لیکن انتہائی متنازع طریقہ تھا۔ جان ہس نے اس پر شدید تنقید کی۔ اور اس تنقید کی اسے بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ 1415 میں کونسل آف کانسٹنس نے اسے بات چیت کے بہانے بلایا۔ اسے تحفظ کی ضمانت دی گئی لیکن پھر دھوکے سے گرفتار کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت سیاہ باب ہے۔ جی، اور اس واقعے نے تو جیسے بوہیمیا کے لوگوں میں آگ لگا دی تھی۔ بالکل، جان ہس کی موت نے ایک ایسی قوم پرست اور مذہبی بغاوت کو جنم دیا جس نے پورے خطے کو ہلا دیا۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ہس کے پیروکار دو بڑے حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طرف تراکوئس تھے جو ذرا نرم مزاج تھے اور صرف مذہبی رسومات میں کچھ تبدیلیاں چاہتے تھے، اور دوسری طرف ٹابورائٹس نامی ایک انتہائی شدت پسند گروہ ابھرا۔ ان ٹابورائٹس نے تو نجی ملکیت ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور ایک طرح کا کمیونسٹ نظام قائم کرنے کی کوشش کی جہاں سب کچھ غریبوں اور امیروں میں برابر بانٹا جائے۔ یہ تو ایک مکمل سماجی انقلاب کی کوشش تھی۔ جی، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی محض ایک مذہبی تنازع تھا یا پھر مذہبی نعروں کی آڑ میں غریب عوام کی طبقاتی جدوجہد تھی؟ یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے جان ہس لوتھر کا ایک بیٹا ٹیسٹ تھا۔ دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس نے وہی باتیں کی جو ایک صدی بعد لوتھر نے کی، لیکن ہس ناکام رہا۔ شاید اس لیے کہ اس کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھا اور اسے جرمن شہزادوں جیسی سیاسی پشت پناہی حاصل نہیں تھی۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا۔ ہس کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ سیاسی حالات نہیں تھے جو لوتھر کو ملے۔ صحیح۔ اور لوتھر کو جو حالات ملے ان میں ایک بہت بڑا اور غیر متوقع کردار یورپ سے باہر کی ایک طاقت کا بھی تھا۔ آپ کا اشارہ یقیناً مشرقی دروازوں پر دستک دیتی ہوئی عثمانی سلطنت کی طرف ہے۔ بالکل۔ 1453 میں قسطنطنیہ کا زوال ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے یورپ کو دہلا کر رکھ دیا۔ 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت ختم ہو گئی اور عثمانی افواج یورپ کے قلب کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہم اکثر ان واقعات کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ذرائع ان سب کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں ہمیں تاریخ کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھنا ہے۔ سلیمان اعظم کی قیادت میں عثمانیوں نے بلقان پر قبضہ کیا اور وہ ہنگری کو روندتے ہوئے سیدھے ویانا کے دروازوں تک جا پہنچے۔ یہ تو یورپ کے بالکل دل میں پہنچ گئے۔ بالکل، اس واقعے نے پورے یورپ میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا لوتھر اور پروٹیسٹنٹ تحریک سے کیا تعلق ہے؟ جی، کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اس وقت یورپ کا سب سے طاقتور حکمران ہولی رومن ایمپرر چارلز پنجم تھا۔ جب لوتھر نے بغاوت کی تو چارلز اسے فوراً کچل سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا۔ مجھے یہاں وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ مچھر مارنے کی فکر میں ہوں۔ بہت خوب۔ مطلب چارلز کے لیے لوتھر اس وقت ایک مچھر ہی تھا جبکہ عثمانی فوجیں دروازہ توڑ رہی تھیں۔ بالکل یہی صورتحال تھی۔ چارلز پنجم کو اپنی تمام تر توجہ اور وسائل عثمانیوں کے حملے روکنے پر لگانے پڑے۔ وہ جرمن شہزادوں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی فوج اور پیسہ چاہیے تھا۔ تو اس مجبوری کا فائدہ لوتھر کو ہوا۔ جی ہاں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوتھر اور اس کی تحریک کو پنپنے اور مضبوط ہونے کا وقت مل گیا۔ یہ تاریخ کا ایک حیران انگیز موڑ ہے کہ اسلام کی پیش قدمی نے نادانستہ طور پر یورپ میں پروٹیسٹنٹ ازم کو کچلے جانے سے بچا لیا۔ تاریخ کے یہ اتفاقات واقعی ہوش ربا ہیں۔
لیکن عثمانیوں کے اس پھیلاؤ کا صرف مذہب پر ہی اثر نہیں پڑا، بلکہ اس نے عالمی معیشت کا پورا نقشہ بھی الٹ دیا۔ وہ کیسے؟ جب عثمانیوں نے قسطنطنیہ اور مشرق وسطی کے راستوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تو یورپ کا ایشیا سے تجارتی رابطہ کٹ گیا۔ پرانے راستے بند ہو گئے۔ جی، کالی مرچ اور مسالے جو اس وقت سونے کے بھاؤ بکتے تھے، ان کی سپلائی رک گئی۔ تو چونکہ پرانے راستے بند ہو گئے، انہیں نئے راستے ڈھونڈنے پڑے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ بحیرہ روم کے ذریعے ہونے والی تجارت، جس پر اٹلی کے شہروں جیسے وینس اور جینووا کی اجارہ داری تھی اور جو انہیں بے پناہ امیر بنا رہی تھی، وہ اچانک خطرے میں پڑ گئی۔ صحیح۔ مسالوں کے قلت نے یورپ میں ایک طرح کی معاشی گھبراہٹ پیدا کر دی، اور اس گھبراہٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرتگال اور ہسپانیہ نے بحر اوقیانوس کے نامعلوم اور خوفناک پانیوں میں اپنے جہاز اتارنے کا فیصلہ کر دیا۔ انہیں ہندوستان پہنچنے کا کوئی نیا راستہ چاہیے تھا۔ جی، انہیں متبادل راستے کی تلاش تھی۔ اور پھر 1492 میں آتا ہے کولمبس ہندوستان کے چکر میں مغرب کی طرف نکلتا ہے اور جا کر امریکہ دریافت کر لیتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف پرتگال کا واسکو ڈے گاما افریقہ کا چکر کاٹ کر ہندوستان پہنچ جاتا ہے۔ ان دریافتوں نے تو جیسے اٹلی اور پرانے تجارتی مراکز کی کمر ہی توڑ دی۔ یہ عالمی طاقت کی منتقلی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ تجارت کا مرکز بحر روم سے شفٹ ہو کر بحر اوقیانوس کی طرف چلا گیا۔ اٹلی، جو کل تک یورپ کا سب سے امیر خطہ تھا، وہ تنزلی کا شکار ہونے لگا، جبکہ ہسپانیہ اور پرتگال راتوں رات عالمی طاقتی بن کر ابھرے۔ نئی دنیا یعنی امریکہ سے سونا اور چاندی جہازوں میں بھر بھر کر ہسپانیہ آنے لگا۔ تو دولت اب نئے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ جی، اس تجارتی انقلاب نے دولت کو ان ممالک کے ہاتھوں میں دے دیا جو اب تک یورپ کے حاشیے پر تھے۔ اور جب ہم ہسپانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا اندرونی سیاسی اور سماجی ماحول بھی ایک انتہائی ڈرامیٹک دور سے گزر رہا تھا۔ ہسپانیہ، جو کبھی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی شادی کے بعد متحد ہونا شروع ہوا۔ 1492 واقعی ہسپانیہ کے لیے ایک عجوبہ سال تھا۔ جی، ایک طرف کولمبس نیا براعظم دریافت کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی سال ہسپانیہ کی افواج نے غرناطہ پر قبضہ کر کے مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا کا ایک ہی خواب تھا، ایک مضبوط، متحد اور ناقابل تسخیر ہسپانیہ۔ صحیح، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اتحاد صرف اس صورت میں ممکن ہے جب پورے ملک کا مذہب ایک ہو، اور اسی سوچ نے اسپینش انکویزیشن کو جنم دیا۔ یہ وہی دور ہے نا جب مذہبی سختی بہت عروج پر تھی؟ جی، ہمارے ذرائع اس دور کا ذکر کرتے ہوئے کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ حقائق بتاتے ہیں۔ اس انکویزیشن کی باغ دور ٹورکیماڈا کے ہاتھ میں تھی، اور اس کا مقصد عقیدے کی یکسانیت کو ہر قیمت پر نافذ کرنا تھا۔ جب آپ ہر قیمت کہتی ہیں تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اس دور کا سماجی ماحول کیسا ہوگا۔ سنا ہے لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ پڑوسی کی جاسوسی کرتے تھے؟ بالکل، ایک شدید خوف اور شک کی فضا تھی۔ انکویزیشن کے طریقے انتہائی سخت تھے۔ وہ لوگ جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، یعنی مسلمان اور یہودی، انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کریں۔ اور اگر وہ انکار کرتے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ 1492 میں یہودیوں کو اور پھر 1502 میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر بے دخل کیا گیا۔ وہ تو امیر ہو رہے تھے۔ وہ دولت تو آ رہی تھی، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے ملک سے نکالا تھا وہ معاشرے کا سب سے ہنرمند حصہ تھا۔ اچھا، تو اسکلڈ لوگ چلے گئے۔ جی، ان میں بہترین ڈاکٹرز، بینکرز، سائنسدان اور دستکار شامل تھے۔ جب ہسپانیہ نے اپنا یہ برین ڈرین کیا تو وقتی طور پر تو انہیں نئی دنیا کا سونا مل گیا، لیکن طویل المدتی بنیادوں پر ان کی مقامی معیشت اور فکری ترقی بری طرح مفلوج ہو گئی۔ یعنی انہوں نے اپنا سب سے باشعور طبقہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بدل رہی ہے، دنیا کا نقشہ وسیع ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پرانی طاقتیں گر رہی ہیں اور نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ ان تمام مادی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کیا انسان کے اندرون میں، اس کی سوچ اور علم میں بھی کوئی انقلاب آ رہا تھا؟ یہ تمام عوامل مل کر ایک زبردست سائنسی اور فکری بیداری کو جنم دے رہے تھے۔ طب میں، فلکیات میں اور کائنات کو سمجھنے کے روایتی طریقوں میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔
सोच बदल रही थी। जी, पुराने तोहमात जो सदियों से इंसान को खौफ में मुब्तला किए हुए थे, उन पर सवाल उठाए जाने लगे थे। लोग अब सिर्फ अंधी तकलीद पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो कायनात को, बीमारियों को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक मंतकी और साइंसी जाविये से समझने की कोशिश कर रहे थे। गोया लोगों के जहनों में एक खिड़की खुल रही थी। और जब आप दुनियावी मामलात पर सवाल उठाने लगते हैं तो जाहिर है आप आसमानी और मजहबी मामलात को भी इसी तनकीदी निगाह से देखेंगे। ये इंसानी नफ्सियात है। जब तनकीदी सोच की आदत पड़ती है तो वो सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं रहती, वो रिवायात, अकायद और इदारों पर भी सवाल उठाती है। बिल्कुल दुरुस्त। और यही वो फिक्री माहौल था जिसने ईसाइयत के अंदर आने वाले सबसे बड़े तूफान की बुनियाद तैयार की। चर्च अब तक लोगों की जहालत और अंधे यकीन पर अपनी ताकत कायम रखे हुए था, लेकिन जब इल्म की रोशनी फैली तो वो बुनियादें लरजने लगीं। ये सब कुछ इतना आपस में जुड़ा हुआ है कि इंसान दंग रह जाता है। अगर हम इन तारीखी वाकयात को आज के दौर के आईने में देखें तो बहुत कुछ मिलता जुलता नजर आता है। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, आज के दौर में इंटरनेट ने जो काम किया है, यानी मालूमात तक रसाई को हर खास व आम के लिए मुमकिन बना दिया और पुराने रिवायती इदारों की इजारादारी को तोड़ दिया, बिल्कुल वही काम 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस कर रहा था। 100% ऐसा ही है। नई दुनिया की दरियाफ्त ने आज की तरह की ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद रखी। ये तमाम बातें हमें ये सबक देती हैं कि टेक्नोलॉजी, मईशत और तिजारत में होने वाली तब्दीलियां सिर्फ किताबों के आदादो शुमार नहीं होती, बल्कि वो इंसान के सोचने के अंदाज, उसके अकायद और मौशरे के पूरे ढांचे को जड़ों से उखाड़ फेंकती हैं। मैं समझती हूँ आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया है। हम तारीख को बादशाहों और जंगों के आदसे से देखने के आदी हैं, लेकिन असल तारीख उन खानदानी बैंकरों, समंदरों में खो जाने वाले मल्लाहों और लोहे के हरूफ जोड़कर बाइबल छापने वाले कारीगरों ने लिखी है। सही। जब मुआशियत बदलती है, जब मालूमात आज़ाद होती हैं, तो फिर कोई भी इदारा, चाहे वो कितना ही ताकतवर और मुक़द्दस क्यों ना हो, उस तूफान के आगे खड़ा नहीं रह सकता। लूथर की बगावत तो महज एक अलामत थी। असल इनकलाब तो उन जहाज़ों, छापाखानों और तिजारती मंडियों में आ चुका था। इस तफसीली निशस्त को समेटते हुए, इन तमाम हैरत अंगेज वाकयात की रोशनी में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा, ताकि वो खुद उस पर गौर करें। जी जरूर। हमने देखा कि नई दुनिया से आने वाली बेपनाह दौलत ने यूरोप के माशी निज़ाम को यकसर बदल दिया। तो क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका से आने वाली इस बेपनाह दौलत और उन नए तिजारती रास्तों ने ही उस फिक्री आज़ादी को वो माली ताकत और सहूलत फराहम की, जिसने बिलाखिर पुरानी दुनिया के इस सदियों पुराने मजहबी तहाद को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया? क्या पैसे और इस नई माशी खुदमुख्तारी के बगैर चर्च के खिलाफ इतनी बड़ी और कामयाब बगावत मुमकिन हो सकती थी? ये एक इंतहाई गौर तलब और गहरा सवाल है, जो तारीख के इस बाब को रिवायती मजहबी ऐनक से हटाकर एक खालिसतन माशी और इंसानी जाविये से देखने की दावत देता है। और शायद यही तारीख पढ़ने का असल मकसद है। यकीनन। आज की इस नशिस्त में हमने उन तमाम हालात, टेक्नोलॉजीज और वजूहात को गहराई से समझा जिन्होंने यूरोप की सरजमीन को एक जबरदस्त इनकलाब के लिए नर्म कर दिया था। अगले हिस्से में हम लूथर की आमद के मौके पर जर्मनी में दाखिल होंगे और इरास्मस से मिलेंगे, जो इस्लाह मजहब के फिक्री पेशरो थे। पिछले मुताले में हमने जायजा लिया था कि यूरोप की सियासी, फिक्री और माशी तब्दीलियां किस तरह पूरे बर्रे आज़म का नक्शा बदल रही थीं। मतलब एक नई करवट ली जा रही थी। जी, और अब हमारा रुख खास तौर पर जर्मनी की तरफ है। ये वो खित्ता था जहां दहाइयों से पकने वाला सारा तनाव बल्लाखिर एक जबरदस्त धमाके की शक्ल में फटने वाला था। बिल्कुल। और आज के इस मुताले का मिशन भी यही समझना है कि मार्टिन लूथर की जो बगावत थी वो महज एक रात का वाकया नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई दहाइयों की माशी, सियासी और फिक्री वजूहात थीं। ये सब इतना सनसनीखेज है, मतलब इन नोट्स को पढ़ते हुए महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी बिसात बिछाई जा रही हो। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तारीख में बड़ी तब्दीलियां कभी भी अचानक खला में जन्म नहीं लेती, वो हमेशा मुख्तलिफ अवामिल के एक साथ मिलने का नतीजा होती हैं। जर्मनी का माशरा इस वक्त दरअसल एक बारूद का ढेर बन चुका था, और धमाके के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। लूथर वो चिंगारी जरूर था,
لیکن اس چنگاری سے پہلے کچھ مفکر ایسے بھی تھے جو اس بارود کی بو محسوس کر چکے تھے۔ بالکل، اور وہ اسے پھٹنے سے پہلے پرامن طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ان نوٹس میں ایک مفکر کا نام بار بار سامنے آتا ہے جسے اصلاح کا پیشرو یا فورنر کہا گیا ہے، یعنی ایراسمس۔ ہاں، ایراسمس۔ لوتھر کے سخت انقلاب سے پہلے کے اس فکری ماحول کے بارے میں جاننا بہت دلچسپ ہے۔ ایراسمس کا اصل کردار کیا تھا؟ مطلب وہ کس طرح کی اصلاح چاہتا تھا؟ دیکھیں، ایراسمس دراصل اس دور کی ہیومنزم یا انسانیت پرستی کی تحریک کا سب سے بڑا ستارہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں علم کی پیاس دوبارہ سے بیدار ہو رہی تھی۔ اور ایراسمس نے اس میں کیا حصہ ڈالا؟ وہ ایک انتہائی نفیس اور امن پسند انسان تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے بائبل کے اصل یونانی نسخوں کی طرف واپسی کا نعرہ لگایا۔ 1516 میں اس نے تحقیق کر کے بائبل کا ایک نیا لاطینی ترجمہ پیش کیا۔ اچھا، تو اس نئے ترجمے سے کوئی خاص فرق پڑا؟ اس نے ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا، کیونکہ اس ترجمے نے ان صدیوں پرانی غلطیوں کی نشاندہی کر دی جو اس وقت کی رائج لاطینی بائبل میں موجود تھیں، جسے وولگیٹ کہا جاتا تھا۔ تو مطلب اس نے ثابت کیا کہ کچھ الفاظ کا ترجمہ صدیوں سے غلط کیا جا رہا تھا؟ بالکل، اور انہی غلط ترجموں نے چرچ کے بعض عقائد کو ایک طرح سے بنیاد فراہم کی ہوئی تھی۔ جب اس نے وہ غلطیاں نکالیں تو ظاہر روایتی نظام میں ہلچل مچ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایراسمس نے تو ایک باقاعدہ طنزیہ کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام پریز آف فولی یعنی حماقت کی تعریف تھا۔ ہاں، وہ کتاب تو طنز کی تاریخ میں ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اس میں اس نے اس دور کے پادریوں اور نظام پر گہری چوٹ کی تھی۔ یہ طنز کس نوعیت کا تھا؟ اس نے کتاب میں بے وقوفی یا حماقت کو ایک کردار کے طور پر پیش کیا، اور اس نے زبردست طنز کرتے ہوئے راہبوں کی جہالت اور پادریوں کی کرپشن کا مذاق اڑایا۔ اور نوٹس کے مطابق اس نے ایک پاپائے روم کی جنگوں کو بھی نہیں بخشا؟ بالکل نہیں بخشا۔ اس نے لکھا کہ کچھ راہب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بے سری لاطینی دعاؤں کی تکرار سے جنت کے دروازے توڑ دیں گے۔ یہ تو کافی سخت تنقید تھی۔ ہاں، اور اس نے ان پوپس پر بھی کڑی تنقید کی جو عیسیٰ کے نمائندے ہونے کے دعوے دار تو تھے، لیکن بادشاہوں کی طرح محلوں میں رہتے تھے اور خونی جنگیں لڑتے تھے۔ اس کا قلم واقعی تلوار سے تیز تھا۔ تو اگر ایراسمس اتنی سخت تنقید کر رہا تھا اور چرچ کی خامیوں کو اتنے واضح انداز میں بے نقاب کر رہا تھا، تو پھر اسے لوتھر کی طرح ایک باغی کیوں نہیں سمجھا گیا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایراسمس کی تنقید کا مقصد چرچ کے نظام کو توڑنا یا عیسائیت کو تقسیم کرنا ہرگز نہیں تھا۔ مطلب وہ نظام کے اندر رہ کر اصلاح چاہتا تھا؟ بالکل، وہ چاہتا تھا کہ اصلاحات اتحاد کے دائرے میں رہ کر ہوں۔ وہ پرامن اصلاح کا قائل تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ عوام کو بغاوت پر اکسانے کے بجائے پڑھے لکھے طبقے کو دلیل کے ذریعے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحیح، وہ تعلیم، امن اور عقل پر زور دیتا تھا۔ جی، وہ خوفزدہ تھا کہ اگر یہ معاملہ عوام کے غصے کے حوالے کر دیا گیا تو عیسائیت خونی جنگوں کا شکار ہو جائے گی۔ ایراسمس بغیر تقسیم کے اصلاح چاہتا تھا۔ یہ تو فکری پہلو ہو گیا، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس دور کا جرمنی معاشی طور پر بھی کافی عجیب حالات سے گزر رہا تھا۔ ان ذرائع میں فائنینشیل کیپٹلزم کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، مالیاتی سرمایہ داری۔ اور ایک نام نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے فوگر خاندان۔ مذہب کی اس کہانی میں یہ بینکرز کہاں سے آ گئے؟ مذہب اور پیسے کا یہ گڈ جوڑ ہی تو وہ اصل الاصول تھا جس نے عوام کے غصے کو بھڑکایا۔ اگسبرگ کا فوگر خاندان، خاص طور پر جیکب فوگر دوم، فائنینشیل کیپٹلزم کی علامت بن چکا تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر کان کنی سے وابستہ تھے نا؟ جی، انہوں نے چاندی اور تانبے کی کانوں کو کنٹرول کر کے بے پناہ دولت سمیٹی تھی، اپنی اجارہ داریاں بنا لی تھیں۔ اور ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پورے یورپ کے بادشاہوں کو قرضے دیتے تھے، یہاں تک کہ پوپ کو بھی۔ بالکل، پوپ کو بھی۔ اور مقدس رومی سلطنت کا شہنشاہ چارلز پنجم جب اپنا الیکشن لڑ رہا تھا تو اس نے بھی اس خاندان سے بے تحاشا پیسہ ادھار لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پیسہ سیاسی طاقت خرید رہا تھا۔ یہ صورتحال تو کسی بھی معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف اتنا امیر خاندان اور دوسری طرف عام عوام۔ اس دوران جرمنی کا اپنا سیاسی ڈھانچہ کیسا تھا؟
وہ بھی اس کہانی کا ایک بہت کمزور پہلو تھا۔ اس وقت کا جرمنی، جسے ہولی رومن ایمپائر کہا جاتا تھا، وہ کوئی ایک ملک نہیں تھا۔ ہاں، وہ تو 100 سے زیادہ آزاد شہروں اور چھوٹی ریاستوں کا ایک بکھرا ہوا مجموعہ تھا۔ بالکل، اور وہاں شہزادوں اور نوابوں کی طاقت شہنشاہ سے زیادہ تھی۔ شہنشاہ کے پاس نہ کوئی بڑی مستقل فوج تھی اور نہ ہی کوئی متفقہ ٹیکس کا نظام۔ تو اس انتہائی بکھرے ہوئے ڈھانچے کی وجہ سے جرمنی روم میں بیٹھے پاپائی نظام کے لیے معاشی استحصال کا ایک آسان شکار بن گیا ہوگا۔ 100%۔ جرمن عوام اور حکمران دونوں روم کی طرف سے لگائے گئے ٹیکسوں سے سخت نالاں تھے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کی محنت کی کمائی روم کی طرف بہہ رہی ہے۔ ہاں، انہیں لگتا تھا کہ جرمنی کا سونا چاندی روم کے محلات کی تعمیر اور پادریوں کی پرتعیش زندگیوں پر ضائع ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران جرمنی میں ایک قومی تشخص بھی ابھر رہا تھا۔ جی، قومی تشخص کا یہ احساس اور معاشی استحصال کا غصہ جب مذہبی بے چینی کے ساتھ ملا تو یہ بارود کا ڈھیر بن گیا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سارے منظرنامے میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، جوہان ٹیٹزل، اور اس کے ساتھ ایک اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے، انڈلجنسز۔ ہاں، انڈلجنسز یعنی گناہوں کی معافی کے پروانے۔ یہ انڈلجنسز کیا تھے اور ٹیٹزل کیا کر رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے نوٹس میں پرگیٹری کا ذکر ہے۔ ان دونوں کا کیا تعلق تھا؟ اس دور کے کیتھولک عقیدے میں پرگیٹری ایک ایسی جگہ مانی جاتی تھی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ عقیدہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے چھوٹے گناہ کیے ہیں وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں نہیں جاتے، بلکہ انہیں پرگیٹری کی آگ میں جل کے پاک ہونا پڑتا ہے۔ یہ تصور تو عوام میں شدید خوف پیدا کرتا ہوگا۔ بالکل کرتا تھا۔ اب آتے ہیں انڈلجنس کی طرف۔ یہ چرچ کی طرف سے جاری کردہ معافی کا پروانہ ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ ان لوگوں کو ملتا تھا جو چرچ کے لیے کوئی بڑی قربانی دیتے تھے۔ لیکن 16ویں صدی تک تو یہ باقاعدہ پیسوں کے عوض بیچے جانے لگے تھے۔ جی ہاں، عوام کو یقین دلایا گیا کہ وہ یہ پروانہ خرید کے نہ صرف اپنے بلکہ مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحوں کو بھی پرگیٹری سے نکال کر جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو عقیدے کا ایک خالص کاروباری استعمال تھا۔ اور جوہان ٹیٹزل روم کی طرف سے جرمنی میں یہ پروانے بیچ رہا تھا۔ ہاں، ٹیٹزل ایک راہب تھا۔ اب یہاں وہ معاشی پہلو دوبارہ آتا ہے۔ البرکٹ نامی ایک پادری کو آرچ بشپ بننا تھا اور اس نے فوگر خاندان سے بھاری رقم ادھار لی تھی۔ اس قرضے کو چکانے اور روم میں سینٹ پیٹرز چرچ کی تعمیر کے لیے یہ انڈلجنسز بیچے جا رہے تھے۔ اور ٹیٹزل کی مارکیٹنگ کیسی تھی؟ وہ کوئی جلوس نکالتا تھا؟ وہ پورا ایک تھیٹر رچاتا تھا۔ ایک شاندار جلوس نکلتا، گھنٹیاں بجتیں اور مخمل کے تکیے پر وہ پروانہ رکھ کر لایا جاتا۔ اس کا مشہور نعرہ تھا، جیسے ہی صندوق میں سکہ کھنکتا ہے، روح جہنم کی آگ سے نکل کر جنت میں چلی جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس جلوس میں ٹیٹزل کے ساتھ فوگر خاندان کا ایک ایجنٹ بھی ہوتا تھا، پیسوں کے صندوق کی چابی لے کر، تاکہ بینکرز کو اپنا قرضہ واپس مل سکے۔ یہ مذہبی انحطاط کی ایک مکمل تصویر تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مارٹن لوتھر کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ تو ایک پڑھا لکھا راہب اور تھیولوجی کا پروفیسر تھا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ لوتھر وٹنبرگ یونیورسٹی میں الہیات کا پروفیسر تھا۔ وہ خوف خدا رکھنے والا انسان تھا اور اپنی روح کی نجات کے لیے پریشان رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ غریب عوام ٹیٹزل کی باتوں میں آ کر پروانے خرید رہے ہیں اور سچی توبہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کی مذہبی روح تڑپ اٹھی۔ کیونکہ اس کے نزدیک تو انسان عمل یا پیسے دے کر نجات نہیں پا سکتا تھا۔ بالکل، لوتھر کا اصل نظریہ یہ تھا کہ صرف ایمان کے ذریعے نجات ممکن ہے، جسٹیفیکیشن بائی فیتھ الون۔ اس کا ماننا تھا کہ نجات صرف اور صرف عیسیٰ پر کامل ایمان اور خدا کے فضل سے مل سکتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر 31 اکتوبر 1517 کو لوتھر نے اپنے 95 مقالات یعنی 95 تھیسس وٹنبرگ کے چرچ کے دروازے پر چسپاں کر دیے۔ جی، اس وقت چرچ کا دروازہ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ کی طرح استعمال ہوتا تھا۔ ان مقالات میں اس نے انٹیلیجنسز کی فروخت کو چیلنج کیا۔ اس نے تو پوپ کے اختیار پر بھی سوال اٹھا دیا تھا نا، کہ اگر پوپ کے پاس روحوں کو آزاد کرنے کی طاقت ہے تو وہ پیسوں کے عوض کیوں کرتا ہے؟ بالکل، اس نے لکھا کہ پوپ محض رحم دلی کے جذبے کے تحت تمام روحوں کو مفت کیوں نہیں آزاد کر دیتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ابتدا میں لوتھر کا ارادہ چرچ کو توڑنا نہیں تھا۔ ہاں، اس نے یہ مقالات لاطینی میں لکھے تھے جو پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی۔ وہ تو صرف ایک علمی بحث چاہتا تھا۔
پر وہ بحث علمی رہی نہیں۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ راتوں رات ایک عوامی بغاوت میں کیسے بدل گئی۔ یہاں پرنٹنگ پریس کی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے۔ چھاپا خانہ، اس ایجاد نے معلومات کی ترسیل بدل دی۔ لوتھر کے حامیوں نے ان مقالات کا عام جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور پرنٹنگ پریس کے ذریعے اس کی ہزاروں کاپیاں چھاپ کر پورے جرمنی میں پھیلا دیں۔ یہ تاریخ میں ٹیکنالوجی سے کسی تحریک کے اتنی تیزی سے پھیلنے کی پہلی مثالوں میں سے ہے۔ ایک لاطینی علمی بحث چند ہفتوں میں عوامی بحث بن گئی۔ پرنٹنگ پریس کے بغیر لوتھر کی آواز شاید اتنی دور تک نہ جاتی۔ اس نے لوتھر کو قومی ہیرو بنا دیا۔ اور ظاہر ہے روم میں خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوں گی۔ اسی کشمکش کے نتیجے میں 1521 میں ڈائٹ آف ورمز کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ڈائٹ اس دور میں سلطنت کی ایک اعلیٰ مجلس کو کہتے تھے، اور ورمز جرمنی کا ایک شہر ہے، تو یہ ایک شاہی دربار تھا جہاں لوتھر کو شہنشاہ چارلز پنجم کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو بڑا سنسنی خیز منظر ہوگا، ایک طرف دنیا کا طاقتور ترین شہنشاہ اور دوسری طرف ایک اکیلا راہب۔ جی، شہنشاہ، چرچ کے اعلیٰ پادری اور تمام طاقتور نواب۔ جب اس دربار میں لوتھر سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے نظریات واپس لیتا ہے تو اس نے تاریخ کے وہ دلیرانہ الفاظ ادا کیے۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ بالکل، اس نے کہا کہ جب تک مجھے بائبل کی واضح آیات یا عقلی دلائل سے قائل نہیں کیا جاتا، میں نظریات واپس نہیں لوں گا۔ اس نے چرچ کے اختیار پر بائبل کی حاکمیت کو ترجیح دی۔ اس کے وہ الفاظ کہ میں یہاں ڈٹا ہوا ہوں، ہیئر آئی اسٹینڈ، اس لمحے نے تو یورپ کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس کے بعد لوتھر کو باغی قرار دے دیا گیا۔ لیکن جرمنی کے عوام اور کئی نوابوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلا؟ واضح طور پر یہ اب محض ایک علمی بحث نہیں رہی تھی۔ نہیں، اب یہ ایک باقاعدہ عوامی اور انقلابی تحریک بن چکی تھی۔ پورے جرمنی میں پرانا سماجی اور مذہبی ڈھانچہ ٹوٹنے لگا۔ پادریوں نے شادیاں شروع کر دیں، عوام نے لاطینی کے بجائے مادری زبان میں عبادات شروع کر دیں۔ اس ساری معلومات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب معاشی استحصال، سیاسی بکھراؤ اور نظریاتی گھٹن ایک ساتھ مل جائیں تو پرنٹنگ پریس جیسی نئی ٹیکنالوجی کس طرح معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ بالکل، جب قومی تشخص، معاشی غصہ اور مذہبی جذبہ ملتے ہیں تو صدیوں پرانے نظام بھی بکھر جاتے ہیں۔ اس ساری تاریخ کو دیکھنے کے بعد ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایراسمس کا سست، فکری اور پرامن اصلاح کا راستہ چن لیا جاتا تو کیا یورپ صدیوں کی خونی مذہبی جنگوں سے بچ سکتا تھا؟ یا بعض اوقات پرانے اور مضبوط نظام کو توڑنے کے لیے لوتھر جیسی سخت اور انقلابی بغاوت ہی واحد حل ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور طویل بحث طلب سوال ہے۔ کیا طاقتور اشرافیہ کبھی پرامن دلائل سن کر خود اپنی مراد چھوڑتی ہے یا انہیں مجبور کرنے کے لیے بغاوت ناگزیر ہو جاتی ہے؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی یہ سوچنے کے لیے ایک زبردست نقطہ ہے۔ خیر، اس گہرے مطالعے کا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے اگلے مطالعے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مذہبی احتجاج ایک خطرناک سماجی ہنگامے میں تبدیل ہو گیا، جس نے کسانوں کی بغاوتوں، انتہا پسند تحریکوں اور پورے یورپ میں مذہبی جنگوں کی آگ بھڑکا دی۔ اگلی نشست میں اسی موضوع پر مزید بات ہوگی۔ آج کا موضوع تاریخ کے ان انتہائی سنسنی خیز اور حیران کن اوراق پر مبنی ہے، جہاں مذہبی بحثیں جو کبھی صرف گرجا گھروں کی خاموش فضاؤں اور پادریوں کی موٹی موٹی کتابوں تک محدود تھیں، وہ اچانک سڑکوں، کھیتوں اور خندقوں میں لڑی جانے والی خونی جنگوں میں تبدیل ہو گئیں۔ بالکل درست۔ ذرائع جو 16ویں صدی کے یورپیہ تہذیب اور مذہبی اصلاحات کی مستند تاریخ پر مبنی ہے، یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پرنٹنگ پریس کے ذریعے پھیلنے والی معلومات کی ایک لہر نے پورے یورپ کا معاشرتی خاکہ بدل کر رکھ دیا۔ اس نشست کا ہدف یہ ہے کہ تاریخ کے ان پیچیدہ واقعات کی تہیں کھولی جائیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا دور تھا جسے سمجھے بغیر ہم آج کی جدید دنیا کی بنیادوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہے کہ جب نظریات بند کمروں سے نکل کر عام انسان کے ذہن تک پہنچتے ہیں تو وہ کس طرح ایک مادی اور تباکن طاقت بن جاتے ہیں۔ اور پرنٹنگ پریس نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟
16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس نے بالکل وہی کام کیا جو آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کر رہے ہیں۔ معلومات کا ایک بے پناہ سیلاب آ گیا تھا، اور جب یہ معلومات ان لاکھوں لوگوں تک پہنچی جو صدیوں سے معاشی استحصال کا شکار تھے، تو ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کی گونج آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس نشست میں کسی خاص مذہب، فرقے یا نظریے کی توثیق یا تنقید نہیں کی جا رہی، بلکہ خالصتاً غیر جانبدارانہ طور پر ان تاریخی حقائق کا تجزیہ کیا جا رہا ہے جو ذرائع میں درج ہیں۔ اس سارے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہمارا پہلا پڑاؤ 1524 اور 1525 کی تباہ کن کسانوں کی جنگ ہے، جسے پیزنٹس وار بھی کہا جاتا ہے۔ جی، کسانوں کی جنگ۔ جب انسان ان کسانوں کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان پر ٹیکسوں کی بھرمار تھی، چرچ اپنی آمدنی کا 10% یعنی عشر وصول کرتا تھا، اور صرف چرچ ہی نہیں، امراء اور جاگیرداروں نے ان مشترکہ زمینوں، چراگاہوں اور جنگلات پر قبضہ کر لیا تھا جو صدیوں سے گاؤں والوں کی مشترکہ ملکیت تھے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ معاشی شکایات کا ایک لاوا تھا جو بس پھٹنے کے قریب تھا؟ یہ بالکل ایک پریشر کوکر جیسی صورتحال تھی۔ کسانوں کو ان کی اپنی زمینوں پر غلاموں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑی کاٹنے یا ندی سے مچھلی پکڑنے کا حق بھی کھو چکے تھے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس لاوے کو پھٹنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ مذہبی تھی۔ مذہبی چنگاری؟ جی ہاں، مارٹن لوتھر نے ایک تصور پیش کیا تھا جس کا نام تھا مسیحی انسان کی آزادی۔ لوتھر کا مقصد خالصتاً روحانی آزادی تھا، یعنی انسان کا خدا سے براہ راست تعلق جس میں چرچ جیسی کسی درمیانی رکاوٹ کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن غریب کسانوں اور ان کے مقامی رہنماؤں نے اس روحانی پیغام کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ میرا مطلب ہے، جب انسان صدیوں سے بھوکا اور مظلوم ہو تو وہ آزادی کے پیغام کو پیٹ کی زبان میں ہی سمجھے گا نا؟ قطعی طور پر۔ کسانوں نے سوچا کہ اگر خدا کی نظر میں سب برابر ہیں اور بائبل میں کہیں بھی جاگیردارانہ نظام کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ زمیندار اور کسان کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ کیسا؟ بالکل، یہ تو سیدھی سی منطق لگتی ہے۔ انہوں نے لوتھر کی الہیات کو اپنے معاشی حقوق کے حصول کے لیے ایک الہامی جواز اور نظریاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک مشہور دستاویز تیار کی جس سے 12 نقاط یا 12 آرٹیکلز کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر بائبل کے حوالے دیے اور مطالبہ کیا کہ انہیں غلامی سے آزاد کیا جائے، کیونکہ مسیح نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ ذرا رکیے، جب کسانوں نے لوتھر ہی کے نظریات کو بنیاد بنا کر بغاوت کی، محلوں کو جلایا اور خانقاہوں پر حملے کیے، تو لوتھر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ انسان عام طور پر یہی سوچتا ہے۔ اس نے خود بھی تو پوپ کی سب سے بڑی اور صدیوں پرانی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کی تھی، تو اس نے تو کسانوں کا بھرپور ساتھ دیا ہوگا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا اور حیران کن موڑ ہے۔ لوتھر کا رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ برعکس؟ یعنی اس نے مخالفت کی؟ جی، لوتھر اس پرتشدد کسان بغاوت کو دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ خون ریزی اور طوائف الملوکی اس کی مذہبی تحریک کو بدنام کر دے گی، اور حکمران طبقہ جس کی سرپرستی اسے حاصل تھی وہ اس کی حمایت چھوڑ دے گا۔ اچھا، تو اس نے سیاسی مصلحت سے کام لیا؟ بالکل۔ لوتھر کا ماننا تھا کہ روح کی آزادی کا مطلب دنیاوی یا ریاستی قوانین کو توڑنا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے ریاست کے امراء کی حمایت کی اور ایک انتہائی سخت تحریر لکھی۔ اس تحریر کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان تھا کسانوں کے چور اور قاتل گروہوں کے خلاف۔ باپ رے! اس میں اس نے حکمرانوں کو ترغیب دی کہ وہ اس بغاوت کو بے رحمی سے کچل دیں، چاہے انہیں کسانوں کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ تو ایک لرزہ خیز تضاد ہے، اور یقیناً حکمرانوں نے اس کھلی چھوٹ کا پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بہت بے دردی سے۔ امراء کی تربیت یافتہ اور بھاری ہتھیاروں سے لیس افواج نے کسانوں کے غول کاٹ کر رکھ دیے۔ تھامس منظر جیسے شدت پسند رہنماؤں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور ذرائع کے مطابق اس وحشیانہ سرکوبی میں 1,30,000 کے قریب کسان اور محنت کش بے دردی سے مارے گئے۔ جی، 1,30,000، یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مذہبی اصلاح کا مطلب ہرگز سماجی برابری نہیں تھا۔ عقیدے کی آزادی نے غریب کو جاگیردار کی زنجیروں سے آزادی نہیں دلائی۔
یہ ایک تلخ تاریخی سبق ہے کہ کیسے طاقتور طبقات نئے نظریات کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں۔ لوتھرینزم اب ریاست اور طاقتور حکمرانوں کے سائے میں محفوظ ہو گیا، لیکن نچلے طبقے کے لیے وہ نظریات ایک سراب ثابت ہوئے اور انہیں دوبارہ اسی اندھیری غلامی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ خونریزی واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نظریات کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ لیکن جب جرمنی میں یہ آگ خون سے بجھائی جا رہی تھی تو جنوب میں ایک نیا محاذ کھل رہا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا رخ۔ جی، کیونکہ اگر ہم سوئٹزرلینڈ کا رخ کریں تو وہاں کی سیاست اور سماج جرمنی سے بہت مختلف تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے کینٹونز یعنی صوبے کافی حد تک خود مختار تھے، اور یہاں زیورخ کے شہر میں ایک نیا اور بالکل مختلف کردار ابھرتا ہے، اولرچ زونگلی۔ اولرچ زونگلی۔ کیا زونگلی صرف لوتھر کی ہی ایک اور شکل تھا؟ نہیں، زونگلی لوتھر سے بہت مختلف پس منظر رکھتا تھا۔ دیکھیے، لوتھر ایک راہب تھا جو خانقاہ کے سخت اور تاریک ماحول سے نکلا تھا، جبکہ زونگلی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا جس پر نشاط الثانیہ اور ہیومنزم کا گہرا اثر تھا۔ ہیومنزم سے مراد یہ کہ وہ پرانی یونانی اور عبرانی زبانوں کے اصل حوالوں اور عقل کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ بالکل درست۔ زونگلی جب زیورخ میں آیا تو اس نے اصلاحات کی رفتار کو لوتھر سے بھی کہیں زیادہ تیز کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ بائبل میں جس چیز کا واضح حکم نہیں ہے اسے چرچ سے نکال دینا چاہیے۔ تو اس کا عملی طور پر زیورخ کے عام لوگوں پر کیا اثر پڑا؟ اس نے گرجا گھروں کا پورا حلیہ ہی بدل دیا۔ ذرا تصور کریں، وہ گرجا گھر جو صدیوں سے خوبصورت مجسموں، رنگین شیشوں اور قیمتی آرائشوں سے سجے ہوئے تھے، زونگلی نے ان سب کو ہٹوا دیا۔ سب کچھ ہٹا دیا؟ جی، دیواروں پر سفید سفیدی پھیر دی گئی۔ زیورخ کے گرجا گھر بالکل سادہ اور چٹیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس نے پادریوں کی شادی کو بھی جائز کرا دیا اور ریاست اور چرچ کو اس طرح ملا دیا کہ شہر کی کونسل ہی مذہبی معاملہ چلانے لگی۔ لیکن اگر لوتھر اور زونگلی دونوں ایک ہی کیتھولک نظام کے خلاف لڑ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں ہاتھ کیوں نہیں ملا لیا؟ میرا مطلب ہے، ایک بہت مشہور واقعہ ہے جہاں 1529 میں ان دونوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا تاکہ ایک متحدہ محاذ بنا سکیں۔ ماربر کی ملاقات۔ پھر جو ایک سلطنت کو ہلا رہے تھے وہ ایک بظاہر چھوٹی سی رسم پر تقسیم ہو گئے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ آج کے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا واقعی مشکل ہے کہ محض ایک رسم پر اتحاد کیسے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس دور کی نفسیات میں یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ تو مابعد اصل بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ عشائے ربانی کی رسم میں جو روٹی اور شراب استعمال ہوتی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لوتھر کا اصرار تھا کہ روٹی اور شراب حقیقت میں مسیح کا جسم اور خون بن جاتے ہیں۔ اس نے میز پر چاک سے بائبل کے الفاظ لکھ دیے، یہ میرا جسم ہے، اور اس کی ہو بہو لفظی تشریح پر اڑ گیا۔ اور زوینگلی اس عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ بالکل، زوینگلی ایک عقلیت پسند کی طرح دلیل دے رہا تھا کہ یہ الفاظ محض علامتی ہیں۔ روٹی اور شراب صرف ایک روحانی قربانی کی یاد دہانی کرواتے ہیں، ان کی مادی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن لوتھر کسی صورت اس عقلی دلیل کو ماننے پر تیار نہ تھا۔ اس نے سخت غصے میں زونگلی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دونوں کے راستے اور روحیں بالکل الگ ہیں۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اس بظاہر چھوٹی سی بحث نے پروٹیسٹنٹ تحریک کے 2 ٹکڑے کر دیے اور انہیں ایک متحدہ عسکری طاقت بننے سے روک دیا۔ اور اس تقسیم کی بہت بھاری قیمت زونگلی کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ جی، زونگلی اب صرف ایک پادری یا مبلغ نہیں رہا تھا، وہ باقاعدہ ایک عسکری رہنما بن چکا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1531 میں کیتھولک کینٹنز کے خلاف کاپل کی جنگ میں وہ ایک عام سپاہی کی طرح لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا۔ درست۔ یہ کس قدر حیران کن ہے کہ ایک شخص جس نے قلم اور عقل سے شروعات کی تھی، اس کا انجام تلوار کے سائے میں ہوا اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا۔ تو اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ جب مذہبی عقائد ریاستی اور سیاسی طاقت کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ دلائل کے بجائے میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ہم ذرائع کے تیسرے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔
جسے عقائد کی جنگ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل، جرمن ریاستوں کا لوتھرنزم کو اپنانا محض راتوں رات لوگوں کے عقیدے بدل جانے کا نام نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشی کھیل کار فرما تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جرمن نوابوں اور شہزادوں کو اس نئی تحریک میں اپنا بہت بڑا معاشی فائدہ نظر آیا ہوگا۔ کیتھولک چرچ کے پاس پورے یورپ میں بے پناہ زمینیں اور دولت تھیں۔ جی، اور جب کوئی مقامی نواب پروٹیسٹنٹ ہوتا تو وہ اپنے علاقے کی چرچ کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ روم کی طرف جانے والا پیسے کا دھارا رک گیا اور ساری دولت ان مقامی حکمرانوں کی جیبوں میں جانے لگی۔ تو کیا اسی سیاسی اور معاشی خود مختاری کو بچانے کے لیے انہوں نے شمال کولڈک لیگ نامی عسکری اتحاد بنایا تھا؟ بالکل، اب یہ لڑائی پادریوں کی نہیں بلکہ جرمن شہزادوں اور ان کی فوجوں کی بن چکی تھی۔ انہوں نے کیتھولک شہنشاہ چارلز پنجم کے خلاف باقاعدہ ایک فوجی اتحاد کھڑا کر لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ شہنشاہ چارلز پنجم تو اس وقت کی معلوم دنیا کا شاید سب سے طاقتور حکمران تھا۔ وہ پورے رومن امپائر کا سربراہ تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج بھیج کر ان چند جرمن نوابوں کی بغاوت کو کیوں نہیں کچلا؟ وہ انتظار کس بات کا کر رہا تھا؟ یہ تاریخ کا ایک اور ایسا پہلو ہے جہاں جغرافیائی سیاست یعنی جیو پولیٹکس نے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چارلز پنجم کی سلطنت بلا شبہ بہت بڑی تھی، لیکن اس کے دشمن اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ دشمن کون تھے؟ مشرقی طرف سے عثمانی ترک، جن کی قیادت سلطان سلیمان اعظم کر رہے تھے۔ وہ ایک زبردست فوجی طاقت کے ساتھ یورپ پر حملے کر رہے تھے اور وہ ویانا کے دروازوں تک پہنچ چکے تھے۔ دوسری طرف مغرب میں فرانس مسلسل چارلز کے خلاف جنگیں لڑ رہا تھا۔ یعنی چارلز پنجم چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ تو کیا اسے ترکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی جرمن نوابوں کی فوجی اور مالی امداد درکار تھی جو اب پروٹیسٹنٹ ہو چکے تھے؟ 100% درست۔ ان بیرونی خطرات نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ جرمن ریاستوں میں اندرونی بغاوت کو کچلنے کا ارادہ وقتی طور پر ملتوی کر دے۔ سیاست اور بقا نے عقیدے پر سمجھوتا کر لیا۔ لیکن یہ سمجھوتا ہمیشہ کے لیے تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ جیسے ہی یہ بیرونی دباؤ کچھ کم ہوا تو مذہبی جنگوں کا باقاعدہ اور ہولناک آغاز ہوا۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ افواج ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئیں۔ اور پھر عقائد کو توپوں اور تلواروں کے زور پر منوانے کی ایک ایسی روایت پڑی جس نے پورے یورپ کو دہائیوں تک خون ریزی کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اور جب چاروں طرف جنگ، الجھن اور بے یقینی کا ماحول ہو تو انسان قدرتی طور پر ایک ایسا نظام ڈھونڈتا ہے جو اسے تحفظ اور ایک واضح راستہ دکھائے۔ اور شاید اسی سماجی ضرورت نے ایک نئی اور انتہائی طاقتور شخصیت کو جنم دیا جس کا نام جان کیلون تھا۔ اگر لوتھر نے پرانی عمارت کو گرانے کی شروعات کی تھی تو کیا کیلون وہ شخص تھا جس نے اس ملبے پر ایک نیا، انتہائی منظم اور سخت گیر نظام کھڑا کیا؟ کیلون کو بجا طور پر اس تحریک کا سب سے بڑا منظم اور نظریہ دان کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک فرانسیسی قانون دان تھا اور اس کے سوچنے کا انداز بالکل قانونی اور منطقی تھا۔ اس کی سب سے مشہور تصنیف بھی تو تھی نا؟ جی، اس نے ایک ضخیم کتاب لکھی، مسیحی مذہب کے اصول یا انسٹیٹیوٹس آف دی کرسچن ریلیجن، جس نے پروٹیسٹنٹ الہیات کو ایک مکمل اور ناقابل شکست قانون کی شکل دے دی۔ کیلون کے حالات خراب ہوئے تو وہ بھاگ کر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا آ گیا، اور پھر اس نے جنیوا کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنا دیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ لیکن کیلون کی الہیات کا وہ کون سا مرکزی عقیدہ تھا جس نے عام انسان کی نفسیات اور روزمرہ زندگی کو اتنی گہرائی سے متاثر کیا؟ وہ تھا عقیدہ تقدیر یا پری ڈیسٹینیشن۔ کیلون کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ خدا کا علم اور اس کی قدرت لامحدود ہے، اس لیے اس نے دنیا کے بننے سے بھی پہلے یہ طے کر رکھا ہے کہ کن انسانوں کو نجات ملے گی اور جنت میں جائیں گے اور کون جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور انسان کے اپنے اعمال کا کیا؟ اس میں انسان کے اپنے اعمال، اس کی نیکی یا بدی کا رتی برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میری قسمت کا فیصلہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور میں چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لوں وہ فیصلہ نہیں بدلے گا، تو انسانی نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ انسان بالکل سست ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ وہ سوچے گا جی جب سب کچھ طے ہے پھر میں کوئی بھی پابندی کیوں مانوں، میں بس اپنی مرضی کی زندگی کیوں نہ گزاروں۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جنیوا کے لوگوں نے بغاوت کرنے کے بجائے دن رات محنت شروع کر دی۔
ایسا کیوں؟ یہی تو انسانی نفسیات کا سب سے حیران کن اور پیچیدہ پہلو ہے۔ کیلوین کے اس نظریے نے لوگوں کو مایوس کرنے کے بجائے ایک عجیب و غریب نفسیاتی دوڑ میں لگا دیا۔ کس قسم کی دوڑ؟ چونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ خدا نے اسے جنت کے لیے چنا ہے یا جہنم کے لیے، اس لیے ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گیا کہ اس کی کامیاب زندگی اور سخت اخلاقی کردار اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ان چنے ہوئے خوش نصیبوں میں سے ہے۔ اچھا، یعنی محنت اور کامیابی کو خدا کی خوشنودی کی علامت سمجھا جانے لگا۔ بالکل، سخت محنت کرنا، پیسے بچانا اور کسی بھی قسم کی فضول تفریح سے دور رہنا ایک مذہبی فریضہ بن گیا۔ بہت سے مورخین مانتے ہیں کہ اسی نظریے نے جدید سرمایہ دارانہ ذہنیت اور پروٹسٹنٹ ورک ایتھکس کی بنیاد رکھی۔ اور اس سب کو نافذ کرنے کے لیے کیلوین نے جنیوا کو ایک مکمل مذہبی ریاست یعنی تھیوکریسی میں تبدیل کر دیا۔ وہاں کے نظام کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ کسی جدید دور کی ڈسٹوپین فلم جیسی لگتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آج کے دور کا کوئی ایسا کیمرہ سسٹم ہو جو صرف یہ نہ دیکھے کہ آپ قانون توڑ رہے ہیں یا نہیں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے کہ آپ کتنا ہنستے ہیں، آپ کے کپڑوں کا رنگ کیا ہے اور آپ گھر میں کیا کھا رہے ہیں۔ یہ تو حد درجہ مداخلت ہے۔ کیلوین نے جنیوا میں ایک کونسل بنائی جسے کانسسٹری کہا جاتا تھا۔ اس کانسسٹری کا کام محض جرائم روکنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی نجی زندگیوں کی نگرانی اور جاسوسی کرنا تھا۔ تو اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر لے تو کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی شخص چرچ کی عبادت میں حاضر نہ ہوتا، کوئی عورت ذرا شوخ رنگ کا لباس پہن لیتی یا کوئی تاش کھیلتا ہوا پکڑا جاتا تو کانسسٹری اسے کڑی سزائیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ بچوں کے نام رکھنے کے لیے بھی ایک منظور شدہ فہرست ہوتی تھی۔ یہ تو مکمل کنٹرول کی ایک خوفناک شکل ہے۔ لیکن ہم اکثر سنتے ہیں کہ پروٹسٹنٹ تحریک کیتھولک چرچ کے انکوزیشن والے جابرانہ نظام سے آزادی کے لیے شروع ہوئی تھی۔ تو کیا جنیوا میں کم از کم ان لوگوں کو آزادی ملی جو کیتھولک علاقوں سے جان بچا کر بھاگے تھے؟ اس حوالے سے مائیکل سرویٹس کا واقعہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ مائیکل سرویٹس؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مائیکل سرویٹس کا واقعہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جو اس دور کی ہر دو اطراف میں پائے جانے والی عدم برداشت کو بے نقاب کرتا ہے۔ سرویٹس ایک ہسپانوی طبیب اور مفکر تھا جس نے تثلیث یعنی ٹرینٹی کے روایتی عقیدے پر کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ وہ کیتھولک چرچ کی قید سے بمشکل جان بچا کر بھاگا تھا۔ اس نے سوچا کہ چونکہ کیلوین خود ایک باغی ہے، اس لیے جنیوا میں اسے بولنے کی آزادی ملے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ جیسے ہی وہ جنیوا پہنچا، کیلوین کے حکم پر اسے گرفتار کر لیا گیا اور عقائد کے اختلاف کی بنا پر اسے کھلے عام زندہ جلا دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب انسانوں کو آزادی کے نام پر طاقت ملتی ہے تو وہ اکثر اتنے ہی بے رحم ہو جاتے ہیں جتنا کہ ان کے پرانے آقا تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ نظر آتا ہے کہ اب یورپ میں پروٹسٹنٹ تحریک کا کوئی ایک مرکز یا ایک چہرہ نہیں رہا تھا۔ جی، لوتھر کا جرمنی، زوانگلی اور کیلوین کا سوئٹزرلینڈ، یہ سب مختلف نظریات اور طاقت کے الگ الگ اور متصادم مراکز بن چکے تھے۔ کیلوینزم تیزی سے پھیلتا ہوا فرانس پہنچا، جہاں اس کے ماننے والوں کو ہیوگنوٹس کہا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں جان ناکس نے اس کا پرچم اٹھایا اور نیدرلینڈز میں بھی اس نے گہری جڑیں پکڑ لیں۔ بالکل، کیتھولک چرچ کی صدیوں پرانی وحدت مکمل طور پر بکھر چکی تھی اور ایک ایسا یورپ وجود میں آ رہا تھا جہاں مذہب اور سیاست کے گٹھ جوڑ نے قریباً ہر ملک کو ایک میدان جنگ بنا دیا تھا۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم اس پورے دور کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو کیا اس کا تعلق آج کے دور اور ہماری اپنی نفسیات سے واضح نظر نہیں آتا؟ 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس نے معلومات کا جو طوفان برپا کیا، اس نے صدیوں سے قائم اتھارٹی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ لوگوں کے پاس ایک دم سے بے پناہ نئی معلومات آ گئیں اور وہ پرانے نظام سے باغی ہو گئے۔ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بھی بالکل ایسا ہی عدم استحکام نظر آتا ہے۔ معلومات کی کثرت ذہنوں کو بیدار تو کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ برداشت نہ ہو تو نظریات انتہائی خطرناک ہتھیار بن جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 16ویں صدی کے یورپ میں ہوا۔ درست۔ اور اسی پہلو سے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال ابھرتا ہے۔
انسان سوچتا ہے کہ جب ہم صدیوں پرانی مذہبی یا روایتی اتھارٹی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم مکمل آزاد ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہم اس لامحدود آزادی کے خوف، الجھن اور عدم تحفظ سے گھبرا کر جنیوا کی اس کانسسٹری جیسی کسی نئی اور بسا اوقات پہلے سے بھی زیادہ سخت گیر اتھارٹی کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ لوتھر کی بغاوت نے آخر کار کیلون کے اس حد سے زیادہ کنٹرول کرنے والے نظام کو جنم دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی نفسیات مکمل آزادی کا بوجھ اٹھانے سے ڈرتی ہے۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی قانون یا کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو اسے یہ بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت گہرا معمہ ہے جسے تاریخ نے بار بار دہرایا ہے۔ جی، پرانی بیڑیوں کو توڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن آزادی کی اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے انسان اکثر اپنے ہی ہاتھوں سے نئی اور زیادہ مضبوط زنجیریں بنا لیتا ہے۔ بالکل درست۔ اگلی کڑی میں ہم مغرب کی طرف انگلستان اور فرانس کا رخ کریں گے، جہاں بادشاہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کی تشکیل نو کریں گے۔ اور اس تاریخی رولر کوسٹر پر بیٹھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن نہایت اہم بات میں کلیئر کر دوں۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو بھی سورسز اور حوالے ہیں ان میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں سائڈز کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مختلف حکمرانوں اور ان کے سیاسی نظریات کی بات بھی ہوئی ہے۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی خاص عقیدے، فریق یا نظریے کی سائیڈ لینا یا اسے غلط ثابت کرنا قطعاً نہیں ہے۔ صحیح، ہم بالکل نیوٹرل ہیں۔ 100% نیوٹرل۔ ہم بس تاریخ کے پنوں سے حقائق کو ویسے ہی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اس دور میں پیش آئے، تاکہ ان سیاسی چالوں اور سماجی مجبوریوں کو بغیر کسی تعصب کے سمجھا جا سکے۔ تو پھر آئیں اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں فرانس سے۔ فرانسس اول کا دور۔ جی، فرانسس اول۔ اب جو نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق فرانس اس وقت ایک عجیب سے دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف تو خود بادشاہ تھا جو کیتھولک چرچ کا وفادار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور دوسری طرف حیران انگیز طور پر اس کی اپنی سگی بہن، بالکل، مارگریٹ آف نوار، وہ بڑی خاموشی سے جان کیلون جیسے بڑے پروٹسٹنٹ مسلحین کو پناہ دے رہی تھی اور ان کی سرپرستی کر رہی تھی۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کے اپنے ہی خاندان اور دربار میں اسی کی ناک کے نیچے پروٹسٹنٹ تحریک کے ایک طرح سے سرپرستی ہو رہی تھی۔ یہ کتنا عجیب ہے۔ اگر ہم اسے وسیع منظر نامے سے جوڑیں تو فرانسس اول کا یہ پورا رویہ کوئی مذہبی کنفیوژن نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کا ایک کلاسک پولیٹیکل کھیل تھا۔ اس کا اصل درد سر مذہب تھا ہی نہیں۔ تو اصل مسئلہ کون تھا؟ اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں ہولی رومن ایمپرر چارلز پنجم کی بڑھتی ہوئی طاقت نے۔ چارلز اس وقت پورے یورپ پر چھا رہا تھا۔ تو فرانسس کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل۔ تو فرانسس نے بڑی ہوشیاری سے ایک طرف تو جرمنی میں ان پروٹیسٹنٹ شہزادوں کو فنڈنگ اور سفارتی سپورٹ دینا شروع کر دی جو چارلز کے خلاف کھڑے تھے۔ رکیے، یعنی وہ ملک سے باہر ان لوگوں کو پیسے دے رہا تھا جو کیتھولک چرچ اور رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر رہے تھے؟ ہاں، اور صرف یہی نہیں، اس نے سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلیمان علی شان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ذرا تصور کریں، اس دور کے حساب سے یہ کتنی تہلکہ خیز بات تھی کہ یورپ کا ایک عیسائی بادشاہ اپنے سب سے بڑے حریف کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے عثمانیوں کے ساتھ دفاعی اتحاد کر رہا ہے۔ یہ خالصتاً ایک جیو پولیٹیکل پراکسی وار تھی۔ 100%۔ مذہب تو بس ایک مہرہ تھا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست سیاسی کلا بازی ہے۔ مطلب بین الاقوامی سطح پر وہ کیتھولک چرچ کے مخالفین کے ساتھ بغل گیر ہے، لیکن ریسرچ میں جو حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہی ملک میں، یعنی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں، ہاں، گھر کے اندر کہانی بالکل مختلف تھی۔ بالکل، مقامی کیتھولک اکثریت اور پوپ کو خوش کرنے کے لیے وہ فرانسیسی پروٹیسٹنٹس کو پکڑ کر سخت سزائیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں زندہ جلانے کے احکامات جاری کر رہا ہے۔ اور یہ منافقت کی انتہا تھی۔ ایک ہی وقت میں باہر پروٹیسٹنٹس کا اتحادی اور گھر میں ان کا قاتل۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گئی۔ تاریخ میں ریاست اور طاقت کے کھیل اکثر ایسے ہی بے رحم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فرانسس اول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے پیرس میں کیتھولک چرچ کا ساتھ نہ دیا تو عوام اور طاقتور امراء اس کا تختہ الٹ دیں گے۔
اسے ڈومیسٹک سپورٹ چاہیے. جی، اسے گھر میں کیتھولک سپورٹ چاہیے تھی اور باہر چارلز کا راستہ روکنے کے لیے پروٹسٹنٹ باغیوں کی ضرورت تھی. اس نے مذہب کو صرف ایک ٹول کی طرح استعمال کیا. جب ضرورت پڑی کارڈ کھیل دیا، جب ضرورت پڑی سزائیں دے دیں. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم آبنائے انگلش پار کر کے انگلستان پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظرنامہ تو کسی سسپینس سے بھرپور پولیٹیکل تھرلر جیسا لگتا ہے. ہنری ہشتم کی کہانی واقعی کمال ہے. ہاں، بات ہو رہی ہے ہنری ہشتم کی. اب عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انگلینڈ کا چرچ روم سے الگ ہوا تو اس کے پیچھے بڑے گہرے مذہبی اور نظریاتی اختلافات ہوں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل نہیں. ذرائع کے مطابق یہ ساری بغاوت روم سے یہ پوری علیحدگی صرف اور صرف ایک طلاق کے مسئلے سے شروع ہوئی. ایک مرد وارث کی تلاش. جی، ہنری کو ہر قیمت پر ایک بیٹا چاہیے تھا جو تخت کا وارث بن سکے. اس کی پہلی بیوی کیتھرین آف آراگون سے بیٹا نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ کی نظریں اب این بولین پر تھیں. اور ہنری کا ارادہ یہ تھا کہ وہ پوپ سے اپنی پہلی شادی کو باطل قرار دلوائے گا اور نئی شادی کر لے گا، جو اس وقت کے بادشاہوں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی. بالکل. اس زمانے کے بادشاہوں کے لیے یہ کوئی بہت انوکھی ڈیمانڈ نہیں تھی. ہنری کے طاقتور مشیر کارڈینل وولسی نے پوپ کو منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن پوپ نے تو منع کر دیا. ہاں، پوپ کلیمنٹ ہفتم نے صاف انکار کر دیا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پوپ نے یہ انکار کسی خاص مذہبی اصول یا روحانیت کی وجہ سے نہیں کیا تھا. جی بالکل. نوٹس میں اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ کمال ہے. پوپ کی اپنی جان پھنسی ہوئی تھی. 100%. کیتھرین آف اراگون جسے ہنری طلاق دینا چاہ رہا تھا وہ دراصل اسی ہولی رومن ایمپرر چارلز پنجم کی سگی خالہ تھی. وہی چارلز جس کا ہم نے فرانس کے حوالے سے ذکر کیا. بالکل وہی. اور چارلز کی فوجیں اس وقت اٹلی میں پوپ کے بالکل سر پر موجود تھیں. پوپ کلیمنٹ عملی طور پر چارلز کی فوجوں کے رحم و کرم پر تھا. تو وہ چارلز کی خالہ کی طلاق پر مہر لگا کر چارلز کا غصہ مول لینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. بالکل نہیں. اس لیے پوپ نے فیصلہ لٹکا دیا. تو ہنری کا صبر جواب دے گیا اور اس کا غصہ اتنا بڑا کہ اس نے 1534 میں ایک ایسا قانون پاس کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا. ایکٹ آف سپریمیسی. جی، ایکٹ آف سپریمیسی نافذ کر دیا. اگر اس قانون کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو ہنری نے کہا اگر پوپ میری بات نہیں مانتا تو میں پوپ کی بالادستی کو مانتا ہی نہیں. اس نے سیدھا خود کو انگلستان کے چرچ کا سپریم اور حتمی سربراہ ڈکلیئر کر دیا. یعنی اس نے ایک طرح سے پورے کے پورے چرچ کا سسٹم ہی ہیک کر لیا. اور اس ہیکنگ کے بعد جو معاشی کھیل کھیلا گیا وہ تاریخ کا ایک ماسٹر سٹروک ہے. آپ تھامس کرومویل کی بات کر رہے ہیں؟ جی. ہنری کے ایک انتہائی ہوشیار مشیر تھامس کرومویل نے اسے ایک زبردست تجویز دی. اس نے کہا کہ جناب اب جبکہ آپ ہی چرچ کے سربراہ ہیں تو ملک میں جتنی بھی خانقاہیں، مٹھ اور مذہبی ٹرسٹ ہیں ان سب کو بند کر دیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. بالکل نہیں. ذرا اندازہ لگائیں اس وقت انگلستان کی تقریباً 20% زمین ان خانقاہوں کی ملکیت تھی اور ان کے پاس صدیوں کا جمع کیا ہوا سونا، چاندی اور بے تحاشا دولت تھی. 20% زمین؟ یہ تو ایک پوری کی پوری متوازی اکانومی تھی. اور کرومویل کے کارندوں نے کیا کیا؟ یہ محض عمارتیں بند کرنے کی بات نہیں تھی. انہوں نے تو تباہی مچا دی. واقعی انہوں نے چھتوں سے سیسا اتارا، صدیوں پرانے نوادرات پگھلا دیے، بھکشوؤں کو سڑکوں پر نکال دیا اور یہ ساری دولت اور زمینیں ریاست کے قبضے میں لے لیں. اور پھر اس دولت کا کیا ہوا؟ یہیں پر وہ پولیٹیکل ماسٹر مائنڈ والی بات آتی ہے. بادشاہ نے وہ زمینیں اونے پونے داموں اپنے عمرہ اور ایک نئی اشرافیہ میں بانٹ دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نئی اشرافیہ کے مفادات بادشاہ کے ساتھ جڑ گئے. بالکل. ان کی جیبیں بادشاہ اور روم سے علیحدگی کے ساتھ جڑ گئیں. وہ سب اب اس نئے نظام کے کٹر وفادار بن گئے کیونکہ اگر پرانا نظام واپس آتا تو ان کی زمینیں بھی واپس چلی جاتی. یہ سب کچھ مذہبی اصلاح کے نام پر ہو رہا تھا لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا معاشی انقلاب اور ریاستی قبضہ تھا. ایک بہت بڑا پاور پلے. اور یاد رکھیں جب ریاست کے پاس اتنی بے پناہ طاقت آ جائے اور کوئی فرد اپنے ضمیر کی آواز پر اس کے سامنے کھڑا ہو تو نتائج بہت خوفناک نکلتے ہیں. تھامس مور کا واقعہ اس کی سب سے المناک مثال ہے.
تھامس مور جو اتنا بڑا دانشور تھا۔ جی، تھامس مور جو کہ ایک بہت بڑا فلسفر، قانون دان اور ہنری کا اپنا سابقہ چانسلر رہ چکا تھا، اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی دنیاوی بادشاہ کو چرچ کا روحانی سربراہ تسلیم کرے۔ اور ریاست نے اس انکار کی قیمت اس کی جان لے کر وصول کی۔ غداری کا الزام لگا کر اسے ٹاور آف لنڈن میں قید کیا گیا۔ اور آخر کار سر قلم کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تھامس مور کی موت واقعی اس دور کے طاقت کے نشے اور سفاکی کو ظاہر کرتی ہے۔ ریاست کسی کو معاف نہیں کرتی۔ لیکن مجھے اس ساری کہانی میں سب سے بڑا طنز یہ لگتا ہے کہ ہنری ہشتم نے چرچ کو ریاست کے ماتحت تو کر لیا، لیکن عقیدے اور رسومات کے لحاظ سے وہ مرتے دم تک کٹر کیتھولک ہی رہا۔ یہ بہت عجیب بات ہے نا؟ وہ اپنے طور پر وہی پرانی کیتھولک رسومات ادا کرتا رہا۔ اسے پروٹسٹنٹزم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اسے بس وہ پاوے، وہ طلاق اور وہ پراپرٹی چاہیے تھی۔ یہی وہ تضاد ہے جو حیران کن ہے۔ اور پھر ہنری اشٹم کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا ایڈورڈ ششم تخت پر آیا تو پینڈولم نے ایک دم نیا رخ لیا۔ ایڈورڈ تو بہت چھوٹا تھا۔ جی، ایڈورڈ محض ایک کم سن بچہ تھا، تو اصل حکومت اس کے مشیر چلا رہے تھے، جو مکمل طور پر اور سچے پروٹسٹنٹ نظریات کے حامی تھے۔ تو انہوں نے ملک کو بدلنا شروع کیا۔ انہوں نے تیزی سے ملک کو بدلنے کی ٹھان لی۔ آرچ بشپ کرینمر نے کتاب عام دعا یعنی بک آف کامن پریئر متعارف کروا دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چرچ میں جو بھی عبادت ہو رہی ہے وہ اب لاطینی جیسی اشرافیہ کی زبان کے بجائے عام لوگوں کی زبان یعنی انگریزی میں ہو، تاکہ لوگ اسے خود سمجھ سکیں۔ اب سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ عام لوگوں کی زبان میں عبادت ہو رہی ہے، ہاں، لگتا تو اچھا ہے، لیکن ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عام کسان کے لیے یہ تبدیلی ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان غریب کسانوں کے لیے پرانا کیتھولک چرچ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھا، وہ ان کا ایک طرح کا سماجی مرکز اور فلاحی ادارہ بھی تھا۔ اچھا، تو ان کی تو پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ بالکل، معاشی بدحالی ویسے ہی چل رہی تھی، اوپر سے صدیوں پرانی رسومات اچانک بدل دی گئیں۔ اس وجہ سے ملک میں کسانوں کی بڑی بغاوتیں ابھریں جنہوں نے شدید بے چینی پیدا کر دی۔ اور پھر ایڈورڈ کی بہت چھوٹی عمر میں ہی موت ہو گئی۔ اب بادشاہت کا پینڈولم پوری طاقت سے الٹی سمت جھول گیا۔ اگلی باری تھی میری ٹیوڈر کی۔ جی، میری ٹیوڈر، جو ہنری اور کیتھرین کی بیٹی تھی۔ اور میری کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، انگلستان کو ہر صورت واپس کیتھولک بنانا، کیونکہ اس کا اپنا سارا بچپن اس طلاق کے تنازع کی وجہ سے شدید تلخیوں میں گزرا تھا۔ وہ غصے میں تھی؟ بہت زیادہ۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی جو پہلا قدم اٹھایا وہ ہسپانیہ کے بادشاہ فلپ ڈوم سے شادی کرنا تھا۔ فلپ ڈوم؟ ہسپانیہ تو اس وقت کا کٹر ترین کیتھولک ملک تھا، اور انگلستان کا پرانا حریف بھی۔ لوگوں کو تو یہ بالکل ہضم نہیں ہوا ہوگا کہ ان کی ملکہ ایک ہسپانوی بادشاہ اور وہ بھی کٹر کیتھولک سے شادی کر رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر مقبول فیصلہ تھا۔ تو پھر عوام کا کیا ری ایکشن تھا؟ جب میری نے دیکھا کہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس نے طاقت کا بے دریغ اور خوفناک استعمال کیا۔ اس نے سینکڑوں پروٹیسٹنٹس کو پکڑا، جن میں آرچ بشپ کرینمر، لٹیمر اور رڈلی جیسے بڑے مذہبی رہنما بھی شامل تھے۔ اور ان کا کیا انجام ہوا؟ انہیں سرعام زندہ جلا دیا۔ زندہ جلا دینا! ذرا تصور کریں اس وقت گلیوں میں کیا خوف کا عالم ہوگا۔ سینکڑوں لوگوں کو صرف ان کے عقیدے کی بنیاد پر آگ میں دھکیل دینا دہشت کی انتہا ہے۔ ان سزاؤں کی وجہ سے اس دور کو تاریخ میں خون ریز سزائیں یا ماریان پرسیکیوشنز کہا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت ڈارک چیپٹر ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ میری کے ان سزاؤں کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ کیا مطلب؟ کیا لوگ ڈر نہیں گئے؟ وہ سمجھتی تھیں کہ اس دہشت کی وجہ سے لوگ پروٹیسٹنٹ ازم کو چھوڑ دیں گے اور کیتھولک ازم مضبوط ہو جائے گا، لیکن ان جلائے جانے والے لوگوں نے آگ کے سامنے جس ہمت کا مظاہرہ کیا، اس نے انگلستان کے عوام کے دلوں میں کیتھولک ازم کے خلاف الٹا نفرت بھر دی۔ تو ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جی، اور پروٹیسٹنٹ ازم کو ان مرنے والوں کے صبر کی وجہ سے ایک زبردست عوامی ہمدردی مل گئی۔ میری نے طاقت کے زور پر اپنے ہی مقصد کا بیڑا غرق کر دیا۔ تشدد نے نظریے کو کچلنے کے بجائے اس میں ایک نئی جان ڈال دی۔ واقعی جب طاقت اندھی ہو جائے تو ہمیشہ بیک فائر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔
اب اگر ہم انگلستان سے نکل کر تھوڑا شمال کی طرف اسکاٹ لینڈ کا رخ کریں تو وہاں مزاحمت کا ایک بالکل ہی الگ انداز پنپ رہا تھا۔ جان ناکس کی انٹری؟ جی، یہاں انٹری ہوتی ہے جان ناکس کی۔ یہ شخص ایک زبردست شعلہ بیان اور جذباتی مقرر تھا۔ اس نے جنیوا میں جان کیلون کی قربت میں کافی وقت گزارا تھا اور وہ سخت گیر کیلونزم کا نظریہ لے کر واپس آیا تھا۔ جان ناکس کی خاص بات اس کی بے باکی تھی۔ اس نے باقاعدہ کتابچے اور پیمفلٹس لکھے جن میں اس نے اس وقت کی خواتین حکمرانوں کو سیدھا نشانہ بنایا۔ ہاں، وہ بہت مشہور کتابچہ تھا۔ بالکل، خاص طور پر میری آف گیز کو، جو اسکاٹ لینڈ میں فرانسیسی مفادات کی نمائندگی کر رہی تھی، اور انگلستان کی میری ٹیوڈر کو۔ اس کی تحریر آج کے دور کے کسی انتہائی متنازع اور وائرل پوسٹ کی طرح تھیں جنہوں نے عوام اور عمرہ میں ایک آگ لگا دی۔ اور اسکاٹ لینڈ کی عمرہ نے جان ناکس کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن اگر ہم ذرائع کو بغور پڑھیں تو ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ ان عمرہ کو بھی خالص مذہبی عقیدے سے زیادہ ایک اور چیز میں دلچسپی تھی۔ کیتھولک چرچ کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت تھی، اور دوسری طرف میری آف گیز کی وجہ سے ملک پر فرانسیسیوں کا دباؤ اور اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ عمرہ اس غیر ملکی کنٹرول سے تنگ تھے۔ ہاں، وہ اس فرانسیسی کنٹرول اور چرچ کی طاقت سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ جان ناکس کی تحریک ان کے لیے ایک پرفیکٹ موقع بن کر آئی۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا۔ اسکاٹ لینڈ کی سیاسی حرکیات انگلستان سے مختلف تھیں۔ وہاں تبدیلی اوپر سے بادشاہ کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ وہاں کے عمراء اور عوام کی ایک لہر نے ایسا کیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دباؤ اور جان ناکس کی قیادت کے نتیجے میں 1560 کی پارلیمنٹ میں انہوں نے پریسبیٹیرین ڈھانچے کو اپنا لیا۔ کیلونزم کو سرکاری طور پر ریاست کا مذہب قرار دے دیا گیا۔ یعنی اب سٹرکچر بدل گیا؟ جی، اب چرچ کا کنٹرول کسی دور بیٹھے پوپ کے پاس نہیں رہا، بلکہ مقامی کاؤنسلز کے پاس آ گیا۔ یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اسکاٹ لینڈ کا یہ انقلاب دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کم خون ریز تھا، لیکن ثقافتی اور سماجی طور پر یہ انتہائی سخت انقلاب تھا۔ جان ناکس نے معاشرے میں ایسا ڈسپلن اور اتنی سخت اخلاقیات نافذ کی جس نے اسکاٹ لینڈ کے کلچر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اور اگر ہم اس وسیع تر لہر کا جائزہ لیتے ہوئے یورپ کے مزید شمالی حصوں یعنی اسکینڈینیویا کی طرف جائیں تو ہمیں وہی پرانا معاشی کھیل دہرایا جاتا نظر آتا ہے۔ مطلب وہاں بھی پیسے کا چکر تھا؟ بالکل۔ سویڈن میں بادشاہ گستاوس واسا اور ڈنمارک میں کرسچن سوم نے لوتھرنزم کو مکمل طور پر اپنا کر اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ اب ذرا ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن سوم کو ہی دیکھ لیں۔ حکومت دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، ریاست کو چلانے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے حل کیا نکالا؟ تو اس نے سوچا کہ یہ لوتھرنزم تو ایک کمال کا آئیڈیا ہے۔ اس نے راتوں رات اسے سرکاری مذہب ڈکلیئر کیا اور کیتھولک چرچ کی جتنی بھی دولت، زمینیں اور جائیدادیں تھیں ان سب کو ریاست کے قبضے میں لے لیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا لوٹ مار والا سین ہے۔ انہوں نے چرچ کی دولت کو ایسے دیکھا جیسے کسی دیوالیہ حکومت کو اچانک تیل کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ مل گیا ہو۔ یہ تو مذہب کی آڑ میں سیدھا سیدھا اکانومی کو بیل آؤٹ کرنے کا طریقہ تھا۔ بالکل، سویڈن میں بھی یہی معاشی ریسکیو آپریشن ہوا۔ اور اسی دوران اگر ہم یورپ کے دوسرے حصوں جیسے نیدرلینڈز اور ہسپانیہ پر نگاہ ڈالیں تو وہاں ہولی رومن ایمپرر چارلز پنجم اور اس کا بیٹا فلپ دوئم کیتھولک عقیدے کو بچانے کے لیے انکویزیشن یعنی انتہائی سخت مذہبی عدالتوں کا نظام چلا رہے تھے۔ انکوزیشن تو بہت مشہور ہے اپنی سختی کے لیے۔ جی، ہسپانیہ تو اپنی لوہے جیسی سختی کی وجہ سے مضبوطی سے کیتھولک رہا، لیکن نیدرلینڈز میں اس سختی کا رد عمل شدید اور خونی بغاوتوں کی صورت میں نکلا۔ تو ان ساری بغاوتوں اور سیاسی تبدیلیوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یورپ مکمل طور پر اور مستقل بنیادوں پر تقسیم ہو چکا تھا۔ کوئی ایک ملک کٹر کیتھولک بن گیا تو اس کا پڑوسی ملک کٹر پروٹیسٹنٹ، اور ان کے درمیان جنگیں معمول بن گئی۔ تو یہ ایک پرماننٹ ڈیوائیڈ تھا۔ جی۔ اور اس شدید تقسیم اور طویل جنگوں کے بعد امن قائم کرنے کے لیے جرمنی میں ایک قانونی اصول طے کرنا پڑا جسے لاطینی میں کوئیس ریجو ایوز ریلیجیو کہا جاتا ہے۔ جی، اور اس فارمولا کو اگر ہم آسان اور عام فہم زبان میں سمجھیں تو اس کا سیدھا سا مطلب تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کی حکومت اسی کا مذہب۔ بالکل سمپل فارمولا۔ مطلب اگر آپ کا حکمران کیتھولک ہے تو پوری رعایا کو بھی کیتھولک ہونا پڑے گا۔
اگر کل کو کوئی نیا بادشاہ آتا ہے اور وہ پروٹیسٹنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا مذہب بھی راتوں رات بدل جائے گا۔ یہ عوام کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی۔ ذرا سوچیں کہ ایک عام کسان کے لیے یہ کتنی بڑی اور عجیب بات تھی۔ کل تک جو عبادت کا طریقہ گناہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ ثواب بن گیا، کیونکہ بادشاہ سلامت کا موڈ یا مفاد بدل گیا ہے۔ بالکل، اور اسی ایک اصول نے جدید یورپ کی قومی ریاستوں یعنی نیشن سٹیٹ کے نقشے کی بنیاد رکھ دی۔ اب مذہب کوئی ایک عالمگیر یا یونیورسل چیز نہیں رہا تھا، بلکہ ہر ملک اور ہر ریاست کی اپنی ایک الگ مقامی پہچان بن گئی تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تفصیلی سفر میں فرانس کی پولیٹیکل منافقت دیکھی، انگلستان میں ہنری کی طلاق سے پیدا ہونے والا زلزلہ اور خانقاہوں کی لوٹ مار دیکھی، اسکاٹ لینڈ کا پریسبیٹیرین انقلاب اور شمال میں بادشاہوں کی معاشی چالیں دیکھی، اور ہم نے خونریز سزائیں بھی دیکھی۔ جی، ان تمام واقعات کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم یہاں سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جب طاقت اور عقیدہ آپس میں ٹکراتے ہیں یا ملتے ہیں تو اکثر اوقات عقیدے کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اسے ایک ٹول بنا لیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ بادشاہوں اور امراء کے ہاتھ میں ایسا طاقتور ٹول بن جاتا ہے جس سے وہ اپنی کرسی پکی کرتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو کچلتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ کوئی صرف پرانے وقتوں کی داستان نہیں ہے۔ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ہاں، اگر آپ آج کی عالمی سیاست کو بھی غور سے دیکھیں تو آپ کو کئی جگہوں پر بالکل یہی پیٹرن دہرایا جاتا نظر آئے گا۔ یہ تاریخ ہمیں آج کے دور کو سمجھنے کی ایک بہترین اینک فراہم کرتی ہے۔ اور ان تمام حقائق اور واقعات کو جاننے کے بعد گفتگو کے بالکل آخر میں ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی اس مذہبی اصلاح یا ریفارمیشن نے عام انسان کے ذہن کو آزادی دلائی، یا اس نے دراصل صرف اتنا کیا کہ طاقت کا ایک بہت بڑا مرکز ایک بین الاقوامی یونیورسل چرچ کے ہاتھ سے چھین کر مطلق العنان قومی بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، جس نے آگے چل کر اسی جدید نیشن اسٹیٹ کو جنم دیا جس میں ریاست ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے۔ کیا طاقت واقعی عوام کے پاس آئی، یا صرف حکمرانی کرنے والے ظالم کا چہرہ اور عنوان بدل گیا؟ ہمارے آخری حصے میں ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر وسیع تر منظر نامے کو دیکھیں گے: روس، اسلام، یہودی تاریخ، فن، سائنس اور کیتھولک کاؤنٹر ریفارمیشن۔ یہ دی ریفارمیشن کے ہمارے سفر کا آخری حصہ ہے۔ اور یہ حصہ واقعی بہت اہم ہے کیونکہ اب ہم صرف یورپ تک محدود نہیں رہیں گے۔ بالکل، آج کی اس گہری تحقیق کا مقصد محض یورپ کے مذہبی اختلافات یا لوتھر کی بغاوت پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دور دراصل ایک وسیع عالمی اور تہذیبی تبدیلی کا دور تھا۔ یعنی ایک پوری دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا۔ جی ہاں، اس سفر میں ہم روس کی برف پوش وادیوں میں ایک نئی سلطنت کے ابھرنے، اسلامی دنیا کے حیران کن عروج، یہودیوں کے طویل سفر اور کیتھولک چرچ کی جوابی اصلاحات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں مختلف مذاہب، سلطنتوں کی جنگیں اور حساس عقائد شامل ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ہرگز کسی فریق، ریاست یا مذہب کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف مورخ ول ڈورانٹ کی کتاب میں درج حقائق کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ تاریخ کے اس پیچیدہ دور کو سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس وسیع منظر نامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یورپ کے مرکز سے نکل کر مشرق کی طرف دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ جب ہم ریفارمیشن کا تصور کرتے ہیں تو ذہن فوراً کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ تنازعات کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کے اقتدار کا توازن تبدیل ہو رہا تھا۔ مطلب روس کا عروج اس کی سب سے بڑی مثال ہے نا؟ بالکل، 14ویں صدی کے آغاز میں روس جیسی کوئی متحد ریاست وجود نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، وہ تو بس چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک خطہ تھا۔ جی، جو منگولوں اور تاتاریوں کے زیر تسلط تھا۔ ان تاتاریوں کو گولڈن ہارڈ کہا جاتا تھا۔ اور ماسکو اس وقت کیا تھا؟ محض ایک چھوٹا سا کیچڑ سے بھرا گاؤں، بالکل غیر اہم سی بستی۔ اور وہاں سے ایک عالمی طاقت بننے کا سفر آئیون اول سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن ارتقا ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا گاؤں اتنی جلدی ایک سلطنت کا مرکز کیسے بن گیا؟
اس میں آئیونول کی معاشی چالاکی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسے اس کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کالیتا یعنی منی بیگ کہا جاتا تھا۔ منی بیگ، اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے طاقت کے بجائے ذہن استعمال کیا۔ اس نے تاتاریوں کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ان کے لیے ٹیکس جمع کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ کیا یہ ایک سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے یہ تو بڑی حقیقت پسندانہ سیاست تھی۔ 100%۔ آئیونول یہ جانتا تھا کہ بکھری ہوئی روسی ریاستیں عسکری طور پر تاتاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ دوسری روسی ریاستوں سے بے رحمی سے ٹیکس وصول کرتا۔ اور تاتاری آقاؤں کو ان کا حصہ ادا کرتا تاکہ وہ خوش رہیں۔ بالکل، اور باقی ماندہ رقم سے ماسکو کو معاشی اور عسکری طور پر مضبوط کرتا چلا گیا۔ اس نے زمینیں خریدیں، فوج بنائی۔ اور ماسکو کو ایک محفوظ تجارتی مرکز بنا دیا۔ جی، اور اسی دولت اور طاقت کی بنیاد پر کئی دہائیوں بعد اس کے پوتے آئیون سوم، جسے آئیون دی گریٹ کہا جاتا ہے، اس نے روس کو تاتاریوں کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد کرایا۔ اور اس آزادی کی سب سے دلچسپ بات سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ کسی طویل اور خون ریز جنگ کے نتیجے میں نہیں ملی۔ دریائے اوگرا کے کنارے جو تاریخی محاذ آرائی ہوئی وہ واقعی کمال تھی۔ دونوں فوجیں مہینوں تک آمنے سامنے کھڑی رہیں، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوا۔ پھر جب سردیوں میں دریا کا پانی جم گیا تو تاتاریوں کی فوج بغیر لڑے ہی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایسا کیوں ہوا بھلا؟ اس کی بنیادی وجہ تاتاریوں کی اندرونی کمزوری اور ماسکو کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خوف تھا۔ آئیون دی گریٹ نے اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کیا۔ جنگ چھیڑنے کے بجائے وقت کا انتظار کیا۔ جی، اور تتاری جو اس وقت تک اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکے تھے، ایک طویل محاصرے کی ہمت ہار گئے۔ یوں روس بغیر کسی بڑی تباہی کے ایک خود مختار اور متحد ریاست کے طور پر ابھرا۔ لیکن اس شاندار آغاز کے بعد تاریخ کے سٹیج پر وہ کردار آتا ہے جس نے روس کی روح پر بہت گہرے زخم چھوڑے۔ آپ آئیون چہارم کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، جسے دنیا آئیون دی ٹیربل کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی کہانی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ دہشت گردی ہوئی، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس نے اپنے بچپن میں ہی محلاتی سازشیں، اپنی ماں کا ممکنہ زہر سے قتل اور امراء کی بے رحمیاں دیکھی تھیں۔ بالکل، اور یہ نفسیات اور تاریخ کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا یہ بچپن کے صدمات اس کی بعد کی ظالمانہ فطرت کی اصل وجہ تھے؟ ماہرین یہی مانتے ہیں۔ اس کے دل میں ان امراء کے خلاف بے پناہ نفرت تھی جنہوں نے اس کا بچپن تباہ کیا تھا۔ اس نے ان کی طاقت کو کچلنے کے لیے اوپرے چینیا کے نام سے ایک متوازی ریاست قائم کی۔ اور خفیہ پولیس، یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی۔ یہ کالے لباس پہننے والے محافظ تھے جو اپنے کالے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ کتوں کے کٹے ہوئے سر اور جھاڑو باندھ کر چلتے تھے۔ کتے کا سر اس بات کی علامت تھا کہ وہ ریاست کے غداروں کو کاٹ کھائیں گے، اور جھاڑو کا مطلب تھا کہ وہ غداری کا صفایا کر دیں گے۔ سننے والوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی دہشتناک ہے کہ ایک حکمران اپنی ہی عوام پر ایسا عذاب مسلط کر دے۔ اس دہشت کے انتہا نووگوروڈ شہر کا واقعہ تھا، جب آئیون کو محض شک ہوا کہ وہاں کے لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس نے پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ جنون صرف عوام یا دشمنوں تک محدود نہیں رہا، اس نے تو اپنی نسل کو بھی نگل لیا۔ اور یہیں پر اس کی کہانی ایک عظیم قومی المیے میں بدل جاتی ہے۔ آئیون کا ایک بہت لائق بیٹا تھا جو اس کا جانشین بننے والا تھا نا۔ جی، لیکن ایک وقتی اور قینچی جیسے غصے میں آئیون نے اپنے ہی بیٹے کے سر پر شاہی ڈنڈا مار کر اسے قتل کر دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے نہ صرف ایک باپ کو پاگل پن کی حد تک رلا دیا بلکہ روسی تاریخ کا دھارا بھی بدل دیا۔ اس کے نتیجے میں روس ایک مضبوط اور قابل جانشین سے محروم ہو گیا، اور آئیون کی موت کے بعد روس ٹائم آف ٹربلز یعنی طوائف الملوکی کے تاریخ دور میں چلا گیا، جہاں سالوں تک خانہ جنگی، قحط اور غیر ملکی حملے ہوتے رہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ایک شخص کے غصے نے پوری تہذیب کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ اس تمام تر طوائف الملوکی اور خون ریزی کے سائے میں وہ کیا چیز تھی جس نے روسی ریاست اور معاشرے کو مکمل طور پر بکھرنے سے بچائے رکھا؟ سورس کے مطابق یہ کردار آرتھوڈاکس چرچ نے ادا کیا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب قسطنطنیہ، جو مشرقی عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز تھا، عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا تو ماسکو کے آرتھوڈاکس چرچ نے ایک بہت بڑا نظریاتی دعویٰ کیا۔ انہوں نے ماسکو کو تیسرا روم قرار دیا۔ تیسرا روم،
ان کا بیانیہ یہ تھا کہ پہلا روم یعنی اٹلی کافروں اور بددتیوں کے ہاتھوں گرا، دوسرا روم یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اب سچی عیسائیت کا واحد اور آخری مرکز ماسکو ہے، اور تاریخ میں کبھی کوئی چوتھا روم نہیں بنے گا۔ اس نظریے نے روسی عوام کے اندر ریاست اور مذہب کی وفاداری کا ایسا جذبہ پیدا کیا جس نے انہیں ہر مصیبت میں جوڑے رکھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم یورپ اور روس کی اس کشمکش کو دیکھتے ہیں تو عین اسی وقت مشرق میں اسلام ایک نیا عروج حاصل کر رہا تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں کے تباہ کن حملوں کے بعد یہ واقع حیران کن تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا تاریخ کے اسٹیج پر ایک نئی قوت کے ساتھ ابھری۔ 13ویں صدی میں منگولوں نے بغداد، دمشق اور وسطی ایشیا کے عظیم اسلامی مراکز کو لفظی معنوں میں راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اسلامی تہذیب شاید کبھی دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے۔ لیکن پھر انہی تباہ شدہ شہروں کی راکھ سے امیر تیمور جیسی شخصیات ابھریں۔ تیمور کا دور انسانی نفسیات کے حیرت انگیز تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف تو اتنا صفاق تھا کہ اس نے اصفہان اور بغداد جیسے شہروں میں انسانوں کی 70,000 کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے تاکہ دہشت کے ذریعے اپنا اقتدار مضبوط کر سکے۔ لیکن دوسری طرف وہی تیمور سمرقند میں بے مثال فن تعمیر کا سرپرست بھی تھا۔ اس نے دنیا بھر سے بہترین معماروں کو سمرقند بلایا اور بی بی خانم جیسی عظیم الشان مساجد تعمیر کروائیں۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا حیران کن ہے کہ ایک فاتح کس طرح بے وقت اتنا بے رحم اور فنون لطیفہ کا اتنا بڑا قدردان ہو سکتا ہے تھے، اور عظیم مساجد ان کی تہذیبی عظمت کا۔ لیکن اسلامی دنیا کا اصل منظم اور دیرپا عروج تیمور کے بعد عثمانی سلطنت کے دور میں نظر آیا۔ جب عثمانیوں نے بآخر 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو انہوں نے یورپ کی نفسیات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس عروج کا نقطہ کمال سلیمان اعظم کا دور تھا، جو بلا شبہ عثمانی سلطنت کا سنہرا ترین دور مانا جاتا ہے۔ ان کی عسکری طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی افواج وینا کے دروازوں تک جا پہنچیں، جس نے پورے یورپ کو زبردست دفاعی دباؤ میں ڈال دیا۔ لیکن یہاں ایک بات جو بظاہر متضاد لگتی ہے وہ یہ کہ اگر یورپ میں رینیسانس آ چکا تھا اور وہ بتدریج آگے بڑھ رہے تھے، تو پھر سلیمان کی فوج یورپ سے اتنی بہتر کیسے تھی، خاص طور پر ان کی اشرافیہ کی فوج جسے ینیچری کہا جاتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عثمانیوں کی عسکری برتری محض تعداد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے نظم و ضبط اور میرٹ کے نظام کی وجہ سے تھی۔ ینیچری دراصل دیوشیرمے نظام کے تحت بھرتی کیے جاتے تھے۔ یہ وہ مسیحی بچے تھے جنہیں ریاست اپنی سرپرستی میں لیتی، بہترین تعلیم دیتی اور سخت فوجی تربیت فراہم کرتی۔ اور ان کی وفاداری صرف اور صرف سلطان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جبکہ یورپی افواج اس وقت خاندانی امراء اور جاگیرداروں پر مشتمل ہوتی تھیں جو اکثر آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ ینیچری ایک انتہائی منظم، میرٹ پر مبنی اور جدید ہتھیاروں سے لیس ادارہ تھا۔ اس دور کے یورپی مبصرین بھی اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ عثمانی کیمپوں میں مکمل خاموشی اور نظم و ضبط ہوتا تھا۔ اور سلیمان کی طاقت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، ان کے اپنے لوگ انہیں قانونی یعنی قانون بنانے والا کہتے تھے۔ ان کا عدالتی اور انتظامی نظام اتنا مؤثر تھا کہ اس نے ایک وسیع سلطنت کو منظم رکھا۔ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی، اور فنون لطیفہ، شاعری اور فن تعمیر کی زبردست سرپرستی کی۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت اور انصاف کے باوجود سلیمان کی نجی زندگی گہرے المیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی اپنی کنیز خرم سے محبت تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئی، لیکن طاقت کے ایوانوں میں محبت اکثر سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ خرم، جو ایک غیر معمولی ذہین خاتون بن کر ابھری، چاہتی تھی کہ سلیمان کے بعد تخت اس کے اپنے بیٹوں کو ملے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سلیمان کا سب سے قابل، مقبول اور لائق بیٹا مصطفیٰ کسی اور بیوی سے تھا۔ خرم کی مسلسل سازشوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سلیمان کے ذہن میں یہ شکوک پیدا کر دیے کہ مصطفیٰ بغاوت کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اسی شک نے سلطنت کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا۔ سلیمان نے اپنے سب سے بہترین دوست اور وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بعد میں اپنے اسی ہونہار بیٹے مصطفیٰ کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ ذاتی المیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اقتدار کی راہداریوں میں انسانی رشتے کتنے بے وقت ہو جاتے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلیمان کے بعد ایک کمزور جانشین تخت پر بیٹھا اور یہیں سے عثمانی سلطنت کے زوال کا بیج بویا گیا۔ تاریخ کے دھارے اکثر ایسے ہی انفرادی فیصلوں سے مڑتے ہیں، لیکن اس سب کے دوران جب مشرق اور مغرب کی سلطنتیں ٹکرا رہی تھیں، یورپ میں ایک اور قوم تھی جو دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ہم یہودیوں کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں مختلف مغربی یورپی ممالک، خاص طور پر اسپین سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قدر ظلم، بے دخلی اور ریاست کی عدم موجودگی کے باوجود یہودیوں نے اپنی بقا کے کون سے حیرت انگیز راستے تلاش کیے۔ سورس کے مطابق انہوں نے مشرقی یورپ اور بالخصوص پولینڈ میں پناہ لی۔ پولینڈ کے بادشاہ کیسیمیر چہارم نے انہیں وسیع حقوق اور تحفظ فراہم کیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیا یہ کوئی ہمدردی تھی؟ نہیں، یہ خالصتاً ایک ریاستی اور معاشی ضرورت تھی۔ پولینڈ اس وقت ایک وسیع زرعی ملک تھا، لیکن اس کے پاس ایک مضبوط تاجر پیشہ مڈل کلاس نہیں تھی۔ اور کیسیمیر چہارم یہ جانتا تھا کہ یہودی تجارت اور بینکاری میں صدیوں کی مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے انہیں حقوق دیے تاکہ ملک کی معیشت کو کھڑا کیا جا سکے۔ لیکن جب بادشاہ پر مختلف جنگوں میں ناکامی کے بعد کیتھولک چرچ اور مقامی امراء کا سیاسی دباؤ بڑھا تو اسے مجبوراً وہ حقوق واپس لینے پڑے۔ لیکن یہودیوں کے لیے پناہ کا سب سے محفوظ اور بڑا مرکز کوئی یورپی ملک نہیں بلکہ عثمانی سلطنت بنی۔ جب یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا، جسے ہسپانوی انکویزیشن کہا جاتا ہے، تو ترکی کے سلطان بایزید دوم نے انہیں پناہ دی۔ سلطان کا وہ مشہور قول آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، جب انہوں نے طنزاً کہا تھا، کیا تم فرڈینینڈ کو ایک عقل مند بادشاہ کہتے ہو جس نے اپنے ملک کو غریب کر کے ہمارے ملک کو امیر کر دیا؟ اس ایک جملے میں کتنا گہرا معاشی اور ریاستی شعور چھپا ہے۔ دراصل اسپین نے مذہبی جنون میں آ کر اپنی سب سے بہترین معاشی قوت کو ملک سے نکال دیا تھا۔ یہودیوں نے عثمانی سلطنت میں آ کر طب، سفارتکاری اور جدید بینکاری کے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ سلیمان اعظم کے دور میں کئی یہودی ان کے قریبی مشیر اور ذاتی معالج تھے۔ سلونیکا کا شہر یہودیوں کی تجارتی مہارتوں کی وجہ سے ایک عظیم بین الاقوامی تجارتی مرکز بن کر ابھرا۔ تو یہاں سے ایک نیا اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر عثمانی سلطنت بحیرہ روم کے تجارتی راستوں پر حاوی ہو رہی تھی تو یورپ کا کیا بنا؟ اسی دوران یورپی معاشرے اور سائنس میں بھی زبردست تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ نئی دنیا یعنی امریکہ دریافت ہو چکی تھی، اور اس جغرافیائی دریافت نے عالمی تجارت اور کیتھولک چرچ کی طاقت کو کیسے متاثر کیا؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں دنیا کا نقشہ مستقل طور پر بدل گیا۔ جب عثمانیوں نے بحیرہ روم کے تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تو مغربی یورپ کے ممالک کو مجبوراً نئے سمندری راستے تلاش کرنے پڑے۔ اسی تلاش کے نتیجے میں امریکہ دریافت ہوا اور افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان کا راستہ ملا۔ اس جغرافیائی دریافت نے عالمی تجارت کا رخ ہی موڑ دیا۔ جو تجارت صدیوں سے بحر روم کے گرد گھومتی تھی اور جس پر کیتھولک چرچ کی اجارہ داری تھی، وہ اب بحر اوقیانوس کے ممالک کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے تجارتی مراکز کمزور پڑ گئے اور چرچ کی دولت اور اثر و رسوخ میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ اور اسی معاشی زلزلے کے ساتھ ساتھ سائنسی انکشافات بھی پرانے عقائد کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے۔ ایک طرف تجارت چرچ کے کنٹرول سے نکل رہی تھی، دوسری طرف پروٹیسٹنٹ بغاوت کی وجہ سے آدھا یورپ پوپ کے مذہبی کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ ان معاشی اور فکری چیلنجز کے دباؤ میں کیتھولک چرچ مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ انہیں اپنی بقا کے لیے ایک بھرپور جوابی کارروائی کرنا تھی۔ اسی تحریک کو تاریخ میں دی کاؤنٹر ریفارمیشن یعنی جوابی اصلاحات کہا جاتا ہے۔ جب ہم کاؤنٹر ریفارمیشن اور خاص طور پر کونسل آف ٹرینٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ محض چند پادریوں کا اجلاس نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ ایک پارلیمنٹ کی طرح کا طویل مشاورتی عمل تھا جو 18 سال تک چلتا رہا۔ اس کونسل کا بنیادی مقصد چرچ کو اندر سے ٹھیک کرنا اور پروٹیسٹنٹ اعتراضات کا جواب دینا تھا۔ انہوں نے نظریاتی طور پر تو اپنے عقائد پر سختی سے قائم رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اخلاقی اور انتظامی سطح پر زبردست صفائی کی۔ اقربا پروری کا مکمل خاتمہ کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پادریوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سیمنریز قائم کی گئیں تاکہ چرچ کی نمائندگی پڑھے لکھے لوگ کریں۔
اور اسی دوران چرچ کو ایک نیا اور انتہائی مؤثر ہتھیار ملا، اگنیشیس لوویلولا اور ان کی تنظیم جیزویٹس۔ انہوں نے تلوار کے بجائے تعلیم، تبلیغ اور فکری بحث کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے پورے یورپ اور نئی دنیا میں بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان اصلاحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ چرچ نے اپنی بکھرتی ہوئی صفوں کو دوبارہ منظم کیا اور پاپائیت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مرکزی ہو گئی۔ چرچ نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ وہ خود کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ ان تمام تاریخی واقعات نے، چاہے وہ روس کا عروج ہو، عثمانیوں کی طاقت، سمندری راستوں کی تبدیلی یا چرچ کی جوابی اصلاحات، یورپ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رینیسانس اور ریفارمیشن کے اس طوفان نے یورپ کی قرون وسطیٰ کی اس وحدت کو، جس میں سارا یورپ ایک ہی مذہبی چھتری تلے تھا، ہمیشہ کے لیے پارا پارا کر دیا۔ اور اس کی جگہ جدید سیاسی، مذہبی اور فکری کثرت پرستی، جسے ہم پلورلزم کہتے ہیں، اس نے لے لی۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کی دنیا کا جو پیچیدہ سیاسی ڈھانچہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بالکل انہی تاریخی اور ریاستی ٹکراؤں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ چاہے وہ قومی ریاستوں کا تصور ہو، معاشی طاقت کا کھیل ہو یا مختلف عقائد کا ایک ساتھ رہنا، یہ سب اسی کشمکش کے ورثے ہیں۔ اور اس پوری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک انتہائی فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ریفارمیشن نے واقعی عام انسان کو آزادی اور حقوق دلائے، یا اس نے محض چرچ کے بین الاقوامی طاقت کو توڑ کر ساری کی ساری مطلق العنان طاقت بادشاہوں اور قومی ریاستوں کے حوالے کر دی، جنہوں نے بعد میں مذہب کو صرف اور صرف اپنی جنگوں اور سیاسی مفادات کے جواز کے لیے استعمال کیا؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو تاریخ اور سیاست کے طالب علموں کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا اور اس دور کے اصل اثرات کا آئینہ دار ہے۔ اور اسی فکر انگیز نقطے کے ساتھ ہمارا یہ طویل اور انتہائی دلچسپ سفر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ ول ڈیورنٹ کی دی ریفارمیشن کی ہماری مکمل گہری تحقیق تھی، صرف لیجنڈز اینڈ لینڈز پر۔